إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نبوت اور عصمت آپس لازم و ملزوم نے۔ ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول معصوم ہوتا ہے۔ پیغمبر دی بیداری اور نیند معصوم ہوتی ہے۔ پیغمبر ولادت تو لے کے وفات تک معصوم ہوتا ہے۔ معصوم آندے نے اس ہستی و شخصیت نو جڑی گناہ تو پاک ہوئے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم نے۔ نبوت نو اللہ معصوم کیوں بناتا ہے؟ آخر نبی رسول معصوم کیوں ہوتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ رسول دی ہر بات امت لئی نمونہ ہوندی، اس واسطے ضروری ہے کہ پیغمبر معصوم ہوئے۔ جے پیغمبر معصوم نہ ہوئے تو انہاں دی ہر بات نمونہ نہیں بن سکتی۔ آپ چونکہ معصوم سن، آپ دی ہر بات امت لئی نمونہ بھی ہے، امت لئی دین ہے، امت لئی شریعت۔ اہل حدیث اور دیگر فرق اندر یہی بنیادی فرق
اس بات اتفاق ہے ساری امت دا، سارے گروہاں دا، سارے مکاتب فکر دا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے، ایدت اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات ہے کہ پیغمبر تو علاوہ کوئی اور معصوم ہے یا نہیں۔ آل الحدیث کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام محفوظ نے اور پیغمبر دی ذات معصوم۔ معصوم اور محفوظ دو الگ الگ الفاظ۔ محفوظ وہ ہوتا ہے جہد کو گناہ دا امکان ہوئے لیکن اللہ انہوں نے گناہ تو بچائی رکھے، یہ اس کی مرضی امکان ہے۔ معصوم اور ذات ہوندی ہے جہد کو گناہ ہون دا امکان ہی نہ ہوئے، وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام، جدی ذات معصوم نہیں۔ یاد رکھی اس دی تحریر، تقریر اور بات بھی معصوم نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہوئے ذات معصوم، پھر ہوئے گی اس دی بات معصوم۔ جدی ذات معصوم نہیں وہ دی بات بھی معصوم نہیں۔ توجہ میرے آ رہا ہے، طبیعت میری ناساز، معذرت ہوئی سی لیکن وہابیوں کو لو معذرت کر کے رات گھر گزارنا بڑا مشکل ہونا۔ اول تے معذرت قبول کرتا کوئی جے کوئی کر لوے تھے پھر انہوں دی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرو جیو جویں بھی ہے وہ آؤ صحیح۔ حاضری ہو گئی، وعدہ پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ آن دا وعدہ سی، تقریر دا وعدہ کوئی نہیں سی۔ اور کوشش کرنا چند منٹس۔ جدی ذات معصوم اصول ہے، بات اسے دی معصوم ہوندی ہے جدی ذات معصوم ہوئے۔ ذات معصوم نہیں ہوئے گی، جسم معصوم نہیں ہوئے گا، تے بات کس طرح معصوم ہوئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات معصوم ہے، اس واسطے کہ آپ دی ذات معصوم۔ اہل حدیث اور دیگر فرق اندر اے فرق ہے کہ وہ بہت ساری ایسی ہستیاں نے جنہوں دی ذات نو معصوم نہیں سمجھتے لیکن انہوں دی بات نو معصوم سمجھتے۔ اہل حدیث دا یہ فرق ہے دیگر فرق۔ ساڑھے نزدیک جی دی ذات معصوم نہیں، وہ دی بات بھی معصوم نہیں ہو۔ لیکن دیگر فرق نے ذات نو معصوم نہیں سمجھا اور بات نو معصوم کیا بھی نہیں اور بات نو چھوڑیا بھی نہیں۔ جتنے بھی فرق نے سارے نے ذات نو معصوم منیا بھی نہیں اور اس گل نو منیا بھی نہیں۔ پھر سوچو، غور کرو، آل الحدیث تو علاوہ دیگر سارے فرقیان ہیں، معصوم کیا بھی نہیں، پیغمبر تو علاوہ دیگر ہستیات معصوم منیا بھی نہیں اور اس گل نو منیا بھی نہیں۔ پھر غور کرو تو سانو میں گل سمجھائیے جے تو سمجھ آ گئی۔
معصوم مندے بھی نہیں تے اس نو مندے بھی نہیں، معصوم مندے بھی نہیں تے اینو مندے بھی نہیں۔ پھر غور کرو میں کی کیا تو نہیں سمجھ آتی، تو سمجھ آئے گی ایک میں لگتا 1 بجے آئے گی۔ غیر نبی نو معصوم مندے بھی نہیں، اس گل نو مندے بھی نہیں، وہ معصوم نہیں مندے لیکن اس گل نو بھی نہیں مندے۔ کہندے یہی نے کہ معصوم نہیں مندے، لیکن جی انہوں نے کبھی یہ انہوں دی گل غلطی بھی ہو سکتی ہے تو اس گل نو بھی نہیں من، معصوم مندے بھی نہیں تے گل مندے بھی نہیں۔ توجہ ہے، غور فرمائی، چونکہ تھوڑی پنڈ پہلی حاضری ہوئی ہے، سمجھن واسطے تو 1 گھنٹہ چاہیے، تھوڑا میرا ذہن رل جائے گا، پھر گل سمجھتے رہو گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے بادشاہ، غور فرماؤ۔ اہل الحدیث کے نزدیک معصوم صرف محمد مصطفیٰ دی ذات ہے اور صرف آپ دی ہی معصوم بات ہے۔ ذات بھی آپ دی ہی معصوم ہے اور بات بھی آپ دی ہی معصوم۔ آپ تو علاوہ نہ کسی دی ذات معصوم ہے اور نہ ہی کسی دی بات معصوم۔ اسی کہنے اب جس ہستی نو تسی پیش کر دے ہو انہوں معصوم ثابت کرو، آندھنے معصوم نہیں۔ اسی کہنے جے او دی ذات معصوم نہیں پھر جیڑ تھی او دی بات غیر معصوم ہوئے وہ چھاڑ دے ہو۔ کہنے لگے ہو ہے تے معصوم نہیں لیکن ہے معصوم ہے وہ معصوم نہیں، لیکن اسی اس دی بات نو چھوڑن لی بھی تیار نہیں تیار۔ جیڑا بندہ آپ بھی غیر معصوم ہے، جس دی گل مند ہے وہ بھی غیر معصوم ہے، میں کیویں مان لوا کہ وہ دا مسلک معصوم ہے۔ جیڑا بندہ آپ غیر معصوم ہے، جی دی گل مندہ پہ وہ بھی غیر معصوم ہے، میں کس طرح تسلیم کر لوا کہ وہ دی بات اور مسلک معصوم ہے؟ مسلک اہل حدیث معصوم ہے، وہ دی وجہ کہ اہل حدیث معصوم نہیں، اہل حدیث دا امام معصوم ہے۔ اسی معصوم نہیں، ساڑھے کو غلطی ہو سکتی، ساڑھے امام معصوم نے، لوگاں دے امام بھی غیر معصوم نے تے آپ بھی غیر معصوم نے۔ معصوم امام ابو حنیفہ نہیں، معصوم امام شافعی نہیں، معصوم امام مالک نہیں، معصوم احمد بن حنبل نہیں۔ جدو یہ معصوم ہی نہیں، انہاں دی کتاب معصوم کیویں ہوئے گی، انہاں دی تحریر معصوم کیویں ہوئے گی، انہاں دی تقریر علم معصوم کیویں ہوئے گی، انہاں دا علم معصوم کیویں ہوئے گا، انہاں دی سوچ معصوم کیویں ہوئے گی، انہاں دی فقاہت معصوم کیویں ہوئے گی، اور انہاں دا مسلک معصوم کیویں ہوئے گا، اور جڑے انہاں دے پیچھے لگے ہوں گے انہاں دی سوچ مسلک معصوم کیویں ہو سکتا ہے؟ اہل حدیث مسلک معصوم اس واسطے کہ ساڑھے امام دی سوچ بھی معصوم ہے، ساڑھے امام دی فکر بھی معصوم ہے، ساڑھے پیغمبر دی امام دی خلوت جلوت معصوم ہے، رات و دن معصوم ہے، تنہائی معصوم ہے اور جلوت معصوم ہے، سفر معصوم ہے، حضر معصوم ہے، علم معصوم ہے، نیند معصوم ہے، بیداری معصوم ہے، خام معصوم ہے، اٹھنا بیٹھنا معصوم ہے، ہنسنا مسکرانا معصوم ہے، نبوت تو پہلے بھی معصوم نے، نبوت تو بعد بھی معصوم نے، ولادت تو لے کے وفات تک آخری سانس تک معصوم نے، سراپے عصمت نے، جیڑی ساری ذات و بات معصوم ہوئے، اس دے بارے قرآن اعلان کی کرتا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فرما لوگو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات معصوم ہے، پیغمبر دی بات معصوم، اتنی معصوم کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جو فرماندے نے وہ لکھی جا رہے ہیں، آپ جو فرماندے نے وہ لکھی جا رہے ہیں. حضور فرماندے نے قلم کاغذ انہوں نے ہاتھ چ رہندا ہے، جو فرماندے آپ دے ملفوظات پاک آپ دی زبان چ نکلنے والے جملے وہ لکھی جا رہے ہیں. ایک دن نہ کچھ ساتھی اکٹھے ہو کے عبداللہ بن عمر بن عاص کو لائے، فرمان لگے عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر، ہر قول، ہر حدیث، ہر فرمان، ہر لفظ، ہر جملہ جو محبوب دی زبان چو نکل دے وہ نہ لکھیا کر. کیوں؟ فرمایا ورسول اللہ بشر، اے محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول بھی نے تے نال بشر بھی نے. تو جڑا بشر ہوندہ ہے وہ کسی ویلے خوشی چ ہوندہ ہے، کسی ویلے غمی چ ہوندہ ہے، کسی ویلے غصے چ ہوندہ ہے، کسی ویلے راضی ہوندہ ہے. تے ہر گل لکھن والی نہیں ہوندی، پوچھ لیا کر کے اے لکھن والی ہے یا نہیں لکھن والی، صحیح اور غیر صحیح رل مل نہ جان. لکھن والی پوچھ لیا کر، نہ لکھن والی چھڑ دیتا کر. عبداللہ بن عمر بن عاص فرمان لگے میں نے گل سمجھ آ گئی، گل تے نہ دی ٹھیک ہے، میں لکھنا چھڑ دیتا. کچھ دن گزرے، محبوب نے ویکھیا کہ پہلے والا انداز نہیں رہا. فرما عبداللہ بن عمر بن عاص جی محبوب، فرما آج کل تم میری حدیث نہیں لکھ رہا، آج کل تم میری احادیث نہیں لکھدا. تو جڑا ہن تو کہے بھائی حدیثاں بعد ہی لکھیاں گئیاں، وہ دا کی علاج؟ انہوں کھجورا کھواؤ گے؟ جڑا نا حدیثاں حضور تو بعد لکھیاں گئیاں، میں آنا حضور دے زمانے لکھیاں گئیاں. نبی علیہ السلام فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ آج کل تو میری احادیث نہیں لکھ رہا. عرض کیتا محبوب جی میں نے قریش نے بعض ساتھی نے مشورہ دیتا ہے کہ رسول پاک بشر نے، ہر گل لکھن والی نہیں ہوندی، کسی ویلے خوشی اندر، کسی ویلے غمی اندر، کسی ویلے راضی، کسی وقت ناراض، ہر بات نہ لکھیا کر. اس واسطے کہ رسول اللہ بشر نے. نبی علیہ السلام نے جواب کی فرمایا، فرمایا میں بشر ہے ہی نہیں. اے عبداللہ میری ہر گل لکھ لیا کر، اس واسطے کہ میں بشر ہے ہی نہیں. ان غلطی لگی ہے، میں بشر نہیں، میں اتوں بشر ہاں وچوں نہیں. اینج تو نہیں ہوگا جی حضور علیہ السلام دی بشریت انکار ہوندہ ہے. رسول اللہ اس مقام تے فرماندے یا رسول اللہ میں نے ساتھیہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ بشر نے. آپ نے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، میری ہر بات لکھ لیا کر، جو میں کہاں وہ لکھ لیا کر. بشریت انکار نہیں کیتا، اپنی عصمت دا اعلان کیتا ہے. بشریت انکار نہیں کیتا، معصوم ہون دا انکار نہیں، اقرار کیتا ہے کہ میں ہاں بشر. لیکن کیسا بشر؟ توجہ ہے تو انہوں سویرے کہنا ہے بابو راتی بابی یہ آندے سن کہ رسول اللہ بشر نے، تو پھر ساڑھے جائے بشر نے، نعوذ باللہ. تو پھر توڑا کی جواب دے ہوگے؟ سن لو دو لفظیں جواب. توجہ، اسی پیغمبر نو بشر بھی آنے رسول بھی آنے. بشر بھی نے اور عبد بھی نے اور رسول، عبدہ عبد بھی نے رسول بھی نے. کہنے لگے یہ دقی مان ہے مجدو سے رسول اللہ بشر آنے. پھر غور کرو، جدو اہل حدیث نبی علیہ السلام بشر آندہ ہے وہ دا معنی کی ہوندہ ہے کہ رسول اللہ رب جیسے نہیں. جدو رسول اللہ نال آنے ہیں اس دا معنی ہوندہ ہے کہ رسول اللہ ساڑھے جیسے نہیں. جدو بشر کہنے وہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ رب جیسے نہیں.
جدو نہ رسول کہنے تو مطلب ہے ساڑھے جیسے عبد ہو دا مانا رب جیسے نہیں، رسول ہو دا مانا ساڑھے جیسے، انما انا بشر مثلکم دا مانا رب جیسے نہیں، یوحا الی دا مانا ساڑھے جیسے، رسول بھی نے تے آپ بشر بھی نے، بشر دا مانا رب جیسے نہیں، رسول دا مانا میرا محمد مخلوق جو کسے جیسا نہیں، جو شان انہاں دیئے رب دی مخلوق کسے اور دی ہو سکتی نہیں۔ سنیے توجہ فرمائی، فرما عبداللہ بن عمر بن عاص جی محبوب جو میں فرماواں لکھ لیا کر، جو میں کہاں جو میں فرماواں لکھ لیا کر، میں نے ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میری زبان تو آپ نے اپنی نہ دونگلیاں نے اشارہ اپنے جناب ہونٹا ول کر کے اپنی زبان ول کر کے اپنی زبان ہاتھ انگلی لا کے فرمایا منو ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ مصطفیٰ دی جان ہے، میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نکلدا ہی نہیں، میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نہیں نکلدا، اس لئے کہ میرے مصطفیٰ دی بات معصوم ہے۔ بولو بات، کچھ بولو بات آپ دی معصوم۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موجود نے، انہوں نے شاگرد کول کاغذ بھی ہے، دفعات بھی ہے، قلم بھی ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرما دے لکھی جا رہے ہیں، توجہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرما دے انہوں نے شاگرد لکھ رہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ویک گیا، فرمایا ویحک یا ابا یوسف، اے ابو یوسف تیرے تے افسوس ہے، میری ہر گل نہ لکھیا کر، میری ہر گل نہ لکھیا کر، میں سویرے کچھ کہنا شام میں کچھ کہنا، میرے کو پوچھ کے لکھیا کر، سوچ کے لکھیا کر، دلیل نہ لکھیا کر، میری ہر بات نہ لکھیا کر، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی ہے، رب دی زمین تے ایک ہستی ہے جدی بات غلط نہیں ہو سکتی، صحیح ہے، وہ رب کی زمین پر ایک ہے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دی گل غلط ہو سکتی ہے۔ یہ میں سمجھنا ہے ایک حدیث سنو، دو قبیلے، ایک بنو غطفان اور ایک بنو اسد، یہودیاں دے قبیلے دوجہ عیسائیاں دے، یہ لڑتے رہے اسلام دے خلاف، لڑتے بڑے بندے نہ اپنے مروائے، صحابہ کرام نے ہتھوں بڑے شہید ہوئے۔ لڑائی دا آخری فیصلہ پتہ کی ہوندہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے تواڈے پنڈ وچ لڑائی دا آخری حل کی ہوندہ ہے؟ صلح ہی ہوندی۔ یہ تو لڑ کے تھکے نا اسلام دے خلاف، نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے صدیق دا زمانہ خلافت سے، انہیں کہا یار اسلام غالب آئی گیا ہے، کیوں نہ لڑائی دے بجائے صلح ہو کریں۔ دو قبیلے نے اپنے چوٹیاں دے سردار اکٹھے کیتے، جناب صدیق کل پہنچے، کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اساں صلح چاہنے ہیں، لیکن اساں ایک شرط ہے، مسلمان کو نہیں ہونا، رہنا تو یہودی عیسائی، ذمہ بن کے رہاں گے، جزیہ دیاں گے، ٹیکس دیاں گے، اسلامی حکومت نو قبول کران گے، تو تساں نہ صلح کر لو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جڑا نہ لڑے اسی لڑائی کدی نہیں، اسی لڑتے او دے نال جڑا کو لڑے، جڑا نہ لڑے اسی نہیں لڑتے۔ جے تسی جزیہ دیو، ٹیکس دیو، رہو، اسلامی حکومت نو قبول کرو، سانو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک ساڑی بھی شرط ہوئے گی۔ کون فرما رہا؟ صدیق جی دسو تسا ساڑے بندے بڑے شہید کیتے تے مارے، اساں بھی تواڈے ہے، اگر تواڈے والوں ساڑا نقصان زیادہ ہویا تے ہن صلح اس شرط تے ہوئے گی کہ جڑے بندے اساں تواڈے مارے او گئے جہنم وچ، وہ کافر سن، کتے گئے؟ جہنم وچ، تے جڑے تساں ساڑے مارے نے او گئے جنت شہید نے، تے انہاں دا خون بہا دیت تو دینی پے گی۔ وہ دو قبیلے کہنے لگے واہ صدیق ساڑے بیچارے گئے بھی جہنم میں، تو انہوں نے کوئی قدر و قیمت نہیں، تے تواڈے گئے بھی بقول تواڈے جنت ہے، پھر بھی خون بہا۔
صدیق نے فرمایا نہ دیو نہ سلو کرو، سلو کرنی یہ خون پا مسلمان مجاہدین دا شہداء دا تو انہوں دینا پہ توجہ کرنا۔ آپس انہوں نے مشورہ کیتا دعا قبیلیاں دے سرداراں، کہنے لگے یار ہن حال جو کوئی نہیں، سلو جو کرنی کچھ لے دے کے کر لو۔ کہنے لگا ابو بکر شرط منظور ہے، لکھو شرائط۔ یہ شرط لکھی گئی۔ فرمایا کتنے بندے اساں تواڈے مارے کوئی گنتی تواڈے کول ہے تے دیت ایک بندے دی کنی بندی ہے، کل شہداء کتنے نے انہاں دی خون بہا دیت کنی بندی ہے، تسی پیسے بڑھاؤ اسی دین لئی تیار۔ جدوں پیسے بنان لگے تے گھنن لگے نا، سیدنا عمر فاروق تھوڑا جا کے نیڑے ہوئے، صدیق دے قریب ہوئے۔ فرمایا امیر المومنین ابو بکر جی عمر، نبی علیہ السلام دے زمانے کئی قبائل نال صلح ہوندی رہی ہے، کفار نال جزیہ دے کے ذمہ بن کے ٹیکس دے کے اور رہنے، نبی پاک نے کدے کسے کولوں کوئی خون بہا دیت دا کدے مطالبہ کیتا سی؟ صدیق نے فرمایا عمر نہیں، پھر تساں کیوں کیتا ہے؟ فرمایا عمر چپ کر، وہ یہودی عیسائی نے پھنسے ہوئے نے، ساری معیشت کمزور ہے، انہوں کو واہ واہ پیسے نے، یہ پیسے لبتے ہیں تو چپ رہے، وہ جہاد تے خرچ کرانگے۔ سیدنا عمر فرمان لگے ابو بکر سبارہ زمانہ من لوے، میں نہیں مننا گا جب تک دلیل نہیں ہوئے گی، نہیں مانوں گا جب تک دلیل نہیں ہوگی۔ ہماں سے لڑائی کیا ہے، جھگڑا کیا ہے؟ یہی جھگڑا ہے نا اہل حدیث سے۔ سیدنا عمر سے سیدنا عمر فاروق دلیل مانگ رہے ہیں، سیدنا صدیق کو لو، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، سیدنا صدیق ہیں۔ شان مقام عظمت عزت وقار تمہارے علم میں ہے، کیوں دلیل مانگی گئی ہے؟ آج دلیل مانگے تو لڑتے ہو جھگڑتے ہو، یہ دلیلیں مانگتے ہیں، ہمیں آزاد نہیں پھرنے دیتے، ہم قبر پہ اذان کہتے ہیں اور یہ دلیل مانگتے ہیں، ہم عرس میلہ لگاتے ہیں اور یہ دلیل مانگتے ہیں، ہم چڑھاوے چاہتے ہیں اور دلیل مانگتے ہیں، ہم اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں اور یہ دلیل مانگتے ہیں، ہم نماز شروع کرتے ہوئے پنجابی اردو میں نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور یہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں، ہم جنازے میں جلا ثناؤ کا پڑھتے ہیں اور یہ دلیل مانگتے ہیں، ہم کل 7ویں 40ویں کرتے ہیں اور یہ دلیل مانگتے ہیں۔ تم صدیق سے بڑے ہو، کیوں نہ مانگی جائے تم سے دلیل؟ دلیل مانگنا اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، پیغمبر پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک جو آئے گا جو کہے گا، صدیق سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک بڑے سے بڑا انسان آئے، اس کی بات دین نہیں ہو سکتی جب تک اپنی بات پہ دلیل پیش نہ کرے۔ اس سے دلیل مانگی جائے گی، دلیل کا مطالبہ کرنا ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایک ہستی ہے جس سے دلیل مانگنا کفر ہے، اس کی بات خود دلیل ہے، وہ محمد مصطفیٰ۔ باقی ساری کائنات کو دلیل منگی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے کروڑوں انسان اکٹھے ہو جائیں، صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صدیق سے دلیل مانگی جا رہی ہے، مانگنے والے عمر فاروق ہیں۔ ناراضگی تھی آپس میں، لڑائی تھی آپس میں، جھگڑا تھا آپس میں، نہیں۔ صدیق کی شان کو نہیں جانتے تھے عمر، نہیں۔ شان کا مقام سن لو، علامہ سیوطی نے اپنی کتاب فضائل عمر میں یہ بات لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق بیٹھے نے اندر اپنے دفتر، سویر دے لوگ آئے آندے رہے، سوالات خلیفۃ المسلمین سر مسائل لے آندے رہے، آپ حل کرتے رہے، نماز علی بار تشریف لے آن، پھر مسائل شروع ہو جان، پھر نماز علی تشریف لے آن، پھر مسائل شروع ہو جان، حتیٰ کہ شام دا وقت ہو گیا۔ ایک بندہ باہر بیٹھ کے پتہ کیا نا، واہ عمر تیرے جا بندہ بھی کو نہیں ویکھیا، اتنے حوصلے والا انسان، تیرے جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ ایک گال سے عمر نے اندر سن لی،
کوڑا چکیا باہر نکل آئے، کون تھا جو کہہ رہا تھا میں نے عمر جیسا انسان نہیں دیکھا؟ وہ بندہ کہنے لگا جی میں ایسا ڈر گیا۔ فرمایا تو نے صدیق کو دیکھا تھا یا نہیں؟ کہنے جی میں بعد ہی مسلمان ہویا جے، میں بعد ہی مدینے آیا جے، میں صدیق نو نہیں ویکھیا۔ فرمایا اگر تو نے صدیق کو دیکھا ہوتا اور پھر یہ الفاظ تو میرے بارے میں کہتا کہ میں نے عمر جیسا انسان نہیں دیکھا، میں تیری پشت پہ کوڑے مارتا، اس لیے کہ نبیوں کے بعد صدیق سے بڑا انسان کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ مقام ہے صدیق کا، لیکن دلیل مانگی جا رہی ہے۔ ہم سے دلیل مانگو، جس کا جی چاہے، واپس نہیں جائیں گے جب تک دلیل نہیں دیں گے۔ ہم ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، نماز میں دلیل مانگیے، رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے سر اٹھاتے، 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے، دلیل مانگیے۔ ہم نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے، پنجابی بھی نیت نہیں کرتے، پوچھئے ہم سے۔ ہم سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، دلیل مانگیے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، دلیل مانگیے۔ 2 سجدے کر کے تھوڑا سا بیٹھ کے جلسہ استراحت کر کے اوپر اٹھتے ہیں، دلیل مانگیے۔ 1 وتر پڑھتے ہیں، دلیل مانگیے۔ حمدن کثیرن کہتے ہیں، دلیل مانگیے۔ جو اہل حدیث دوہری اذان کہتا ہے، دلیل مانگیے۔ اقاری اقامت کہتا ہے، دلیل مانگیے۔ اونچی آمین کہتے ہیں، دلیل مانگیے۔ دلیل کے بغیر نہ ہم کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، اور جب تک زندہ ہیں کسی کو کرنے نہیں دیں گے، دلیل مانگتے رہیں گے۔ ہم جیئیں گے بھی دلیل کے ساتھ، مریں گے بھی دلیل کے ساتھ۔ یہ دین ہے، کسی کا اکھاڑا نہیں ہے۔ یہ دین ہے، کسی خالہ کا گھر نہیں ہے کہ جو جس کا جی چاہے کہتا پھرے اور دین بناتا پھرے۔ دین زمین پہ نہیں بنتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ آسمان سے دین محمد کے سینے پہ نازل کرتا ہے، زمین پہ نہیں بنتا۔ سمجھنا ہے تو سنیے۔ نبی پاک دی محفل لگی ہوئی ہے مسجد نبوی، ایک بندہ آیا، چٹے کپڑے سفید کپڑے پائے نے، ایویں مسجد نبوی داخل ہویا، جاگ دیو ماشاءاللہ، جاگ کے بیٹھا۔ نبی علیہ السلام محفل داخل ہویا، آپ نے سلام کیا، سلام دیون تو بعد آپ دے قریب آیا، صحابہ فرماندے نے آپ دے گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا۔ آن والا بندہ ہے، انسان ہے، حضور دے کول آیا تے گھٹنے لا کے بیٹھ گیا۔ اسا بڑے غور نال ویکھیا، مدینے دا لگدا نہیں سی۔ پنڈ دے بندے نو بندہ جاندا ہوندا ہے نا، سارن پہچاندا ہوندا ہے۔ ساڈے شہر مدینے دا وہ بندہ لگدا نہیں تے دوروں آیا ہوا لگدا نہیں، کیونکہ سفر دے چہرے تے اثار کوئی نہیں۔ جی ہونے نہا کے چمک کے دمک کے بندہ آندا ہے، انج آیا ہے، دوروں سفر کر کے آیا ہوا لگدا نہیں تے مدینے دا ہے نہیں۔ بلا جھجک حضور دے قریب آ کے بہ گیا تے آپ کو سوال کردا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کنوں آندن، ایمان کسنوں آندن، احسان کسنوں آندن، قیامت کدوں آئے گی؟ حضور جواب دے رہا ہے۔ جدو نبی پاک جواب دیں دے تے نعرہ دا بالکل تساں ٹھیک آکھیا ہے۔ اسی اور بڑے پریشان، بھئی عجیب سائل ہے، یہ تینوں سوال آندہ نہیں تے تو پوچھ دیں اس وجہ تو کہ تین سوال آندہ نہیں تے مگروں پھر تو اے کیوں کہنا ہے کہ تساں ٹھیک آکھیا ہے؟ تصدیق بھی کرنا ہے۔ یہ تینوں آندہ ہے تے پوچھدا کیوں ہے؟ اسی بڑے حیران، انہیں سوالات گیتے اٹھیا، باہر مسجد نبی تو نکلیا۔ 2 روایات، ایک روایت اس طرح فرمایا میرے صحابہ، اے جڑا بندہ باہر نکل رہا ہے انہوں دوبارہ بلاؤ واپس۔
صحابی دوڑیا باہر داخل دروازے تو باہر نکلیا ویکھیا وہ بندہ تے ہے ہی کوئی نہیں. دوسری روایت آپ نے فرمایا میرے صحابہ جان دے ہو یہ جڑا بندہ سی سوال کردہ سی یہ کون سی؟ یا رسول اللہ ساڑھی علم اندر نہیں. فرمایا جبریل سی. انسانی صورت آیا سی تے ہے سی جبریل تے تہانو توڑا دین سکھان آیا سی. یہاں محدثین نے لکھے ہے آسمان سے جبریل آیا ہے بشری صورت میں آیا ہے پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھے سوالات کیے آپ نے جوابات دیے. کہتا ہے آپ نے سچ کہا. آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا فرشتہ تھا تو انو توڑا دین سکھان لئی آیا سی. اگر یہ دین سکھانے آیا تھا تو آگے کھڑا ہوتا بھرے اجتماع میں عرض کرتا محبوب جی میں جبریل ہوں صحابہ کو کہیے متوجہ ہو جائے میں دین سکھانے آیا ہوں. احسان اسلام ایمان قیامت کے حالات بیان کرتا چلا جاتا. دین سکھانے کا یہ انداز کیسا ہے کہ آیا ہے پیغمبر کے پاس سوال آپ سے کرتا ہے جواب آپ دیتے ہیں پھر کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا. یہ سوال کا انداز کیا محدثین نے لکھا ہے. جبریل اپنی بات پہ پیغمبر سے مور لگواتا ہے. جبریل کی بات بھی دین نہیں جب تک محمد کی مور نہ ہو. ہم جبریل کی بات نہیں مانتے. تم امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام شافعی مالک احمد بن حنبل دے بارے آندے ہو اکھا بند کر کے ہر بات مانو. رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن میرے ہاتھ میں ہے. ہم جبریل کی نہیں مانتے جب تک محمد کے ذریعے نہ لے آئے. جبریل آئے اور جبریل کی بات ہو جبریل پڑھے پھر پیغمبر کے سینے میں وہ بات جمع ہو پھر آپ کی زبان سے تلاوت ہو. آپ فرمائیں یہ دین ہے ہم تب مانتے ہیں. جبریل کی بات پر بھی مور نبوی چاہیے. تم اماموں کو لیے پھرتے ہو. کیا فرمایا توجہ سیدنا عمر فرمان لگے ابو بکر دلیل یاد ہے گا دلیل ساری لڑائی دلیل دی ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں ہم ان سے دلیل بس دلیل دیندے جاؤ تو ساڑھے کو کرائی جاؤ. ایڈے شریف طبقہ رب دی زمین تے کون جتنے اہل حدیث ہے دلیل تم دے دو کرنے کے لیے ہم تیار. جو تم کرتے ہو بس دلیل دے دو. جو ہم کرتے ہیں دلیل رکھتے ہیں دیتے ہیں. سنیے سیدنا عمر نے فرمایا ابو بکر دلیل. کہنے لگے دلیل کوئی نہیں. تو انہوں بولن دی کیڑی ضرورت ہے خاموش نہ ہو رہن دے کہ او دو یہودیت عیسائیوں دے قبیلے بیٹھے او کی کہن گے پیسے لپ دے پہ لین دو. سیدنا عمر فرمان لگے ابو بکر دلیل دے دیو تے من جائیں گا. جی دلیل نہیں دیو گے سارا زمانہ من جائے عمر نہیں مانے گا. سیدنا صدیق نے فرمایا پھر یہ توڑا مشورہ ہے. فرمایا جب دلیل نہیں ہے تو تم خون بہا نہیں لے سکتے. سیدنا صدیق نے فرمایا بھائی یہ شرط کاٹ دیو شرط. لکھوائی کس صدیق نے کٹوائی کے صدیق نے دلیل مانگی کے عمر فاروق نے لکھوائی تھی صدیق نے. جب دلیل نہیں آئی تو صدیق نے ہی کٹوائی. صدیق کی لکھوائی ہوئی بات کاٹی گئی ہے دلیل نہ ہو تو امام دی کٹن لگی لڑ دے کیوں. لکھا ہوگا اماموں نے لکھا ہوگا بزرگوں نے. ہم کہتے ہیں دلیل نہیں ہے دلیل دے دو خاموش ہے. دلیل نہیں تے پھر اے زبان تے چوپ نہیں رہنی جب تک رب نے بولن دی قوت بخشی. دلیل دے دو. جدو صدیق نے شرط کٹوائی نا دو قبیلے آپس ایک دوجے وال متوجہ ہوئے. ایک اینو اسلام آندر انہاں دا وڈیرا بزرگ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خطا کرے غلطی کرے یا اپنی بات دلیل تے پیش نہ کر سکے انہاں دی گل بھی کٹوا دین تے بول دین.
دو یا سردار بول کے آندہ ہے ابو بکر کلمہ پڑھا لو اسی آئے ایسا مسلمان نہیں ہونا لیکن اسا واپس جانا نہیں سن یقین ہو گیا ہے توڑا مسلک تے مذہب تے عقیدہ زمین تے نہیں بنے آسمان تو اترے ہے کیونکہ تسی وڈے تو وڈی ہستی تو بھی دلیل مانگتے ہو ہمیں کلمہ پڑھا لو اس محمد کا غلام بنا لو جس کا پورا مذہب دلیل پر کھڑا دلیل کنوں آندن وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا دلیل اس دی بات ہوندی ہے جدی ذات بھی معصوم ہے تے بات بھی معصوم ہے اس کی بات دلیل ہے اور جدی ذات بات معصوم نہیں او دی گل دلیل کی محتاج ہے سیدنا کعب بن مانے رحمت اللہ علیہ تابعی نے اے او تابعی ہے جنہیں نبی پانو ویکھے زیارت کیتی ہے حضور دی دیدار بھی کیتا ہے نبی پاک دا لیکن کلمہ نہیں پڑھیا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ادوں جدوں سیدنا عمر فاروق دا زمانہ خلافت سی یہ نبی پاک دے چچا عباس کول بیٹھے نے کعب تے کعب دا جڑا باپ سی مانے اے بھی یہودیاں دا بڑا بڑا عالم سی تے کعب بھی خود بھی بڑا عالم سی یہودیاں دا یہ مسلمان ہو گئے سینہ پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہنے لگا کعب تو مسلمان ہوئے ایک گل تیرے کو پوچھنی جی پوچھو یار کیڑا خوش نصیب ہو گیا جی نبی پاک زمانے مسلمان ہو جائے تو حضور نو ویکھیا بھی صحیح زیارت بھی کیتی دیدار بھی کیتا آپ دی زندگی تو موجود بھی سے اس نے زد تے اڑے رہے ہیں تو بعد ہی مسلمان ہو گیا ہے گل یہ پوچھنی ہے بہت کیڑا نکتہ ہے جڑا تن اس ویلے سمجھ نہیں آیا تے بعد چھایا یہ دس سکنا توجہ ہے ماشاء کہا فرمان لگے عباس یہ تو ساں پوچھ ہی لیا ہے تے میں تو خاص ایک گل دستا میں ان مسلمان کیوں ہویا تے پہلے کیوں نہیں ہویا میرا پاما نے یہودیاں دا بڑا بڑا عالم سی جب فوت ہونے لگا اس میں نے بولا آپ میرا پوتر تو آ جا میں بھی نہ دا قاضی سا تے میرے بعد تو قاضی ہیں میں مفتی ہاں تے میرے بعد یہودیاں دا تو مفتی ہے تے تو فتوہ دے بنا ہے تے تو ایڈا پڑھیا بہت زیادہ تو نہیں جتنا میں پڑھے ہویا ایسا تے میں ایک کتاب لکھی ہے انہیں چھوٹی جی کتاب کٹی انہیں سنے کتابہ نے ستیہ ناس کیتا ہے امت دا جڑی ہے بزرگاں نے لکھی ہے میں کتاب لکھی ہے تورات بھی میں پڑھی زبور بھی میں پڑھی انجیل بھی میں پڑھی انہاں ساریاں کتاباں دا خلاصہ نچوڑ کتاب تے میرا پوترو جدوں کوئی برکت شرکت واسطے کوئی پڑھنی ہو بھی تورات پڑھ لیا کریں تے فتوہ دین واسطے کتاب تورات کھولن دی کوئی لوڑ میرے ابا جی دا میرا جڑے کتاب ہے نا کتاب چاہ خلاصہ ہے نچوڑ ہے یہ ابا جی دا نچوڑ ہے اینو کٹی تے فتوہ دے دیتا کری تے تیرا روزی کام شام چل رہا ہے کہنے لگا میں ساری زندگی ابا جی دے نچوڑتی رہا انہوں ہی پڑھتا رہا حضور دا زمانہ بھی گزر گیا صدیق دا زمانہ خلافت بھی گزر گیا ایک دن میں بیٹھا تو میں سوچا ہے عباس کہ عبداللہ بن سلام نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی یہود و نصارہ دے بڑے عالم تورات و زبور انجیل دے حافظ وہ بھی صحابی ہو گئے فلاں بندہ مسلمان ہو گیا فلاں ہو گیا یہ سارے آندن با تورات زبور انجیل اس محمد مصطفیٰ دیا خوبیاں موجود ہیں میں آنا کوئی نہیں کیونکہ میں پڑھنا اپنے ابا جی دا کتاب چاہ نچوڑ او دے ویتے ذکر کوئی نہیں تے کہتے اینج نہ ہوئے کہ تورات زبور انجیل مسئلہ لکھے ہوئے تے میرے ابا جی نچوڑ کڈنے غلطی لگ گئی ہوئے ذرا پڑھا تے صحیح کہنے لگا پاس میں اپنے ابا جی کتاب سرانے ہٹ رکھی تو تورات چکی چوں ہی تورات میں کھولی
تو میں ورق جناب الٹدا آیا میں حیران ہو گیا تو رات زبور انجیل محمد دا نام بھی موجود ہے تے محمدی شان بھی موجود ہے۔ اس ویلے من فیصلہ کیتا کہ ابا جی نچوڑ کڈنے اے نچوڑ کڈنے غلطی لگی ابا جی دا، اے تسی کتاب پڑھو جی، اے فلانے بزرگ دی پڑھو جی، اے کتاب اے قرآن دی دا نچوڑ چی غلطی ہو سکتا ہے بزرگاں نے غلطی لگ گئی اب نچوڑ کڈنے جو کدے قرآن بخاری پڑھتے لو۔ ہم جو کرتے ہیں جو تمہیں کہتے ہیں لڑائی والی بات ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نماز میں رفع الیدین کرو، رکوع جاتے سر اٹھاتے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے 5 حدیث ہیں، آنے ساڑھے ابا جی نچوڑ کوئی نہیں، میں کہا ابا جی نچوڑ ایک در سرانے اٹھ رکھو، بخاری چا کھولو۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی سب سے بڑی اونچی کتاب قرآن کے بعد وہ صحیح البخاری ہے، تینوں ہم مسالک اس پر متفق ہیں۔ پھر لڑائی کس بات دی ہو جنہوں نے کلمہ ایک ہو، وے عقیدہ کلمہ ایک ہو، بیت اللہ ایک ہو، قبلہ ایک ہو، قرآن ایک ہو، سب سے بڑی کتاب بھی حدیث کی ایک ہو، پھر لڑائی کس بات کی؟ بخاری کھول لو، بخاری کھول دے نہیں ہو مولویاں تو نچوڑ لے ہوں تو نچوڑ غلطی ہے، نچوڑ میں ذکر نہیں ہوا، نچوڑ ایک سائیڈ پہ رکھو، یہ ایک ہفتے بعد نچوڑ سان دے دیو، اسی تو نچوڑ کرنے تے تسی بخاری پڑھ نچوڑ غلطی لگ سکتی ہے، کیوں کہ بزرگ معصوم، بزرگان دا علم معصوم، پیغمبران دی سوچ جناب انہا بزرگان دی سوچ فکر معصوم نہیں۔ پیغمبر دی بات کیوں عرف آخر ہے کہ میرے محمد ہر بات معصوم ہے، غلطی تو پاک ہے۔ اگر ان سمجھ نہیں آئی تو میں آسان لفظ اندر سمجھانا، اگر کوئی مینو انفی کرنا چاہے میں ہونے ایسے وقت یہ قرآن میرے ہاتھ میں باوضو آپ کے سامنے ہوں، اے ہونے انفی بڑھن لی تیار، اے ابھی اسی وقت، لیکن مجھے ایک بندہ لکھ کے دے کہ امام ابو حنیفہ غلطی سے پاک ہے، میں انفی بھی تب بڑھن لی تیار۔ اگر کوئی شافعی لکھ کے دے امام شافعی کو غلطی نہیں ہو سکتی، میں ابھی شافعی بڑھن لی تیار۔ اگر کوئی لکھ کے دے امام مالک کو یا احمد بن حنبل کو خطا غلطی نہیں ہو سکتی، میں ابھی مالکی تے حملی بڑھوا تیار۔ جے تسی نہ لکھ کے دے ہو تو میں لکھ کے دے نہ سین کر کے دے نہ کہ اہل حدیث ہو جاؤ، اس لئے کہ حدیث بھی غلطی تو پاک ہے، میرا محمد بھی غلطی تو پاک ہے۔ قرآن و سنت، قرآن و حدیث غلطی سے پاک، جو مصطفیٰ فرماتے تھے وہ غلطی سے پاک ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے بتا کی فرمایا، اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میں دنیا تو جا رہا ہوں، جب میری قبر پاک بن جائے، اے اللہ میں اپنی قبر تیرے حوالے کرنا، میری قبر تے سجدہ نہ ہونے دینا۔ یہ دعائے رسول ہے۔ پھر لڑائی کس بات کی ہے، جھگڑا کس بات کا؟ نبی پاک دعا کر گئے، اللہ میری قبر کی عبادت نہ ہو۔ یہ دعائے رسول ہے، قبول ہے، مقبول ہے۔ اللہ پاک نبی پاک یہ دعا قبول کر لیے، قیامت آ جانی ہے، مصطفیٰ دی قبر تے اللہ نے سجدہ نہیں ہون دینا۔ میں پوچھنا چاہنا نبی پاک دی قبر تے جے سجدہ نہیں ہوندا تو دی وجہ کی ہے کہ دعا اللہ نے قبول کر لئیے تے اللہ پاک نبی پاک دی قبر نو اہل حدیث دے حوالے کر دیتے۔ اہل حدیث کے پاس ہے رسول پاک کا روضہ اطہر، قبر مصطفیٰ، اللہ نے ہمیں اوپر پہرے دار کھڑا کر دیا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، خبردار یہاں عبادت نہ ہو، کیونکہ میرا محبوب مجھ سے دعا کر گیا ہے۔ تو اپنے بندوں میں سے جو قبر کے پجاری نہیں تھے میں نے ان کو پیغمبر کی قبر پہ کھڑا کر دیا، خبردار سجدہ نہ ہونے دینا۔ ہم آج تک سنبھال کے کھڑے ہیں، قیامت تک یہ پہرے دار ہم ہی رہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو انہوں پتہ لگ جائے کہ سید علی حجویری بزرگ لاہور والے، اس کی قبر پہ جھاڑو دینے والا تو اڑے پینڈے چاہ گیا،
دسو انہاں دے مرید سارے پنڈ دے باہر نکل گئے وہ ہاتھ چومن گے یا نہیں؟ باؤنا دی جناب سید علی اجویری کی قبر کا مچاور بزرگ صفائی کرنے والے شخصیت ہمارے پنڈ بستی میں آ گئی. سید علی اجویری دی قبر دا پہرے دار توڑے پنڈ جا جائے ہاتھ چم دے ہو تے نبی پاک دی قبر دے پہرے دار توڑے پنڈ جائے کھڑو تن گالیاں کیوں دیں دے ہو؟ ہم میں پہرے دار حضور کی قبر پاک کے پاکستان کے سارے بزرگوں کی قبریں تمہارے حوالے، ساری کائنات کے بزرگ کی قبر ہمارے حوالے، اور انشاءاللہ پہرے داری کرتے رہیں گے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا لا تجعلوا قبری عیدا. پیغمبر کی قبر تک پر آج تک عبادت نہیں ہو رہی. کیوں؟ پیغمبر دعا کر گئے تو جو مصطفیٰ فرما دیں معصوم ہوندہ ہے وہ دے غلطی ہو سکتی نہیں. میں پوچھنا چاہنا دعا ہے یا نہیں جی؟ دعا ہے. قبول ہوئیے یا نہیں جی؟ قبول ہوئیے. پھر جڑے پہرے دار نے انہوں نبی پاک دعا کا یہ معنی مفہوم بنتا ہے کہ اللہ میری قبر ان لوگوں کے حوالے کر دینا جو تیرے ہاں مشرک نہ ہو. یہ ہمارے ہاں انشاءاللہ، یہ ساڑھے کو لیا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہو. یہ لکھنا ہے بہ جا لکھن دی کو نہیں لوڑ. جدو میں 3 بجے بس کرے سب پوچھ لے سکتے بیٹھو توجہ ہے. فرمایا والنجم اذا ہوا. اج میں گلہ کھول رہا ہوں توڑے نا طویش بھی شروع کرنے ہیں انشاءاللہ 1:30 بجے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرو گا جنہوں نے بھوک لگی ہے ماشاءاللہ. باپ میں نے بہت ہی لگی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رکھے میں ایمان سے پیغمبر دی بات حرف آخر ہوندی ہے، دین ہوندی ہے، حجت ہوندی ہے، معصوم ہوندی ہے. توجہ کرنا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اپنی بیوی نو کہ مدینے دے حالات کچھ پرامن نہیں رہے، حکومت دے حالات و معاملات، میرا دل کرتا ہے مدینہ چھوڑ کے باہر جنگل چلے جائی. سامان تیار کی تھا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیوی نال لے آئے. جنگل جا کے اولاد ہے کوئی جنگل چل رہا نے. کچھ عرصہ رہے تے ابو ذر بیمار ہو گئے. بیمار اتنے کہ لاغر، اور اس قدر بیماری بڑھ گئی ہے بیوی پریشان ہو گئی. ایویں سرانے بیٹھی ہے نال چرپائی تے خیمے اندر تے بیوی دے اکھاں چوں آنسو گر رہا ہے. ابو ذر دی کیفیت بیماری حالت ویکھ کے ابو ذر فرمان لگے اپنی بیوی رو کیوں رہی ہے؟ کس بات نے تے رون تے مجبور کیتا ہے؟ کہنے لگے ابو ذر میں کہندی سانا کہ مدینہ نہ چھوڑو، تسی باہر آ گئے ہو، ہن جنگلے تسی اکیلے ہو تے میں اکیلی عورت. اللہ نہ کرے تھوڑی بیماری ودی جا رہی، یہ تو کہتے ہیں موت نہ آ جائے. یہ جنگلے جب موت آ جائے گی تو غسل کون دے گا؟ کفن کون پنائے گا؟ جنازہ کون پڑے گا؟ تے میں اکیلی عورت کی کران گی. ابو ذر فرمان لگے جے تو چپ کریں صبر کریں تے میں تنہیں ایک پیغمبر دی حدیث سنانا. خاموش ہو جا، میں تنہیں پیغمبر دی حدیث سنانا. بیویاں دی حدیث سناؤ. فرمان نبی علیہ السلام نے کول اسی 6 یا 7 صحابہ اکرام، 7 تقریباً صحابہ اکرام اسی بیٹھے سا نبی علیہ السلام نے کول. ایک دن آپ نے فرمایا سی میرے صحابہ تہاڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل چاہے گی. تہاڈے وچوں نا ایک بندے نو موت جنگل چاہنی. یہ حدیث میں بعد بیان کرنی. پہلے جڑا سویرے تو رولا پانا پتا تو انہوں پتہ کیویں لگا؟ حضور کو کیسے پتا چلا کہ اس بندے کو موت جنگلے جائے گی؟ تہاڈا مولوی راتی مان گیا ہے. ہن دسو تہاڈا مولوی تے مان گیا ہے؟ منیا تے ہے میں کہ حضور نے خبر او دیتی ہے جڑے حضور تو کئی سال بعد واقعہ پیش آنا سی. پھر عالم الغیب تو ہوئے نا وہابیو. تہاڈا مذہب تے کوڑا تھی گیا نا. تھوڑا مذہب تے غلط. تسی آنے ہو اللہ تو سوا غیب کو نہیں جاندا، جبکہ رسول پاک غیب کی یہ خبر دے رہے ہیں. سوال سن لیجیے. اطلاعات تے سویرے ہونا ہے. جڑا سویرے ہونا ہوئے میں راتی 1:30 بجے ہی کر دینا ہونا تاکہ سویرے رولا ہی نہ پائے.
جے حدیث تساں نہ سنی ہوئے اج تو پہلے مثلا تے میں تمہیں حدیث سناواں تے تسی سنن تو بعد آ کے گھر دسو بس اے اج حدیث سنی تانوں گھر والے یہ کہن گے تو غیب جاننا یہ کہن گے نہیں تانوں گھر والے پوچھن گے تو حدیث کدے کول سنی تے تسی کہو کہ مولوی صاحب مسجد تے آئے سن انہاں سنائی پھر مولوی صاحب غیب جاندے ہونے تو نہیں سی سنی حدیث سے تو میں سنائی پھر میں غیب جاننا نہیں میں غیب نہیں جاندا میں حدیث کتاب چ پڑھی پھر وہ کتاب والا غیب جاندا ہونا ہے وہ فرماندے نے کتاب جو پڑھی لیکن دسنا وہ آدھے حدیث میں نے اپنے استاد دسی پھر انہوں دا استاد غیب جاندا ہوئے گا وہ فرماندے نہیں دسنا میں حدیث اپنے استاد کو سنی پھر انہوں دا استاد غیب جاندا ہوئے گا وہ فرماتے نہیں یہ حدیث میں تبع تابی کو سنیے پھر تبع تابی غیب جاندا ہے نہیں وہ فرماتے ہیں حدیث میں تابی کو سنیے پھر تابی غیب جاندا ہے نہیں وہ فرماتا ہے میں حدیث صحابی رسول کو سنیے صحابی غیب جاندا ہے نہیں وہ حدیث تو مصطفیٰ کو سنیے پھر مصطفیٰ غیب جاندا ہے نہیں انہوں نے جبریل آندا ہے پھر جبریل غیب جاندا ہے جبریل فرماتا ہے میں ادو تک آندا ہی نہیں جب تک رب خبر دے کہ من زمین تے نہ بھیجے غیب کون جانتا ہے اللہ اگر نہ ثابت ہو تو سن لیجئے صرف ایک بات بیان کر دو صرف ایک بات 2 3 4 5 دی گل کو نہیں بات ایک کوئی دنیا دا پڑھا لکھا انسان ایک حضور دی حدیث پڑھے جیدوے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو اے جڑی میں حدیث پڑھی ہے جبریل نہیں آیا وہی نہیں ہوئی میں آپ جاننا ایک حدیث ایسی لاؤ جی حدیث نہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ رب فرماتا ہے بولتا ہی نہیں جب تک میں وہی نہ کروں پیغمبر پر غیب کی خبریں نازل ہوتی ہیں وہی آتی ہے اطلاع آتی ہے اور جب اطلاع جس نے اطلاع آوے وہ غیب نہیں جانتا غیب وہ جانتا ہے جو اطلاع کے بغیر جانتا ہو وہی کے بغیر جانتا ہو جڑا جبریل علیہ السلام آندے محبوب کو کیوں آندے سن جبریل آندے سن یا نہیں وہی لے کے کون آندہ سن کیوں آندے سن نہیں وہ تو پہلے ہی جان دے سن فرماتے جبریل نہ آیا کر تو اجے بنیا ہی نہیں سے تو میں ادھو نہ جاننا ایسا نہیں ہوا سوال کیتا ہے قریش نے سوال کیتا ہے فرمایا میں جواب کل دیاں گا کل آگئے مشرک کٹے ہو کے فرمایا وہی آئی نہیں وہی آوے نہیں تے میں محمد بول دائی نہیں وہی 18 دن گزرے تے کافرہ نے شور برپا کیتا وہ کتے گئی وہی وہ کدھر گیا جبریل چھوڑ گیا رب اس ویلے جبریل آئے پیغمبر پرشان بیٹھے نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ فرمایا جبریل انہیں دن 18 دن تو آیا نہیں فرمایا محبوب رب بھیجے نہیں تے اسی آندے ہی نہیں فرمایا من مشرک کہندے سن کافر کہندے سن رب چھوڑ گیا ہے تے رب تو نے بلا دیتا ہے فرمایا رب فرماتا ہے میں چھوڑیا بھی نہیں بلایا بھی نہیں جے تو نے چھوڑنا ہوں دا نبوت دے کے شان دے کے مقام دے کے کیوں چھوڑ دا یہ چھوڑنا ہوں دا کدو چھڑ دا علم یجد کا یتیمن چھوڑنا ہوتا اس وقت چھوڑ جاتے اس وقت چھوڑیا نہیں ان شان مقام عزت عظمت دے کے چھوڑ جائیے اے محبوبہ نہیں ہو سکتا چھوڑیا نہیں اگر تسا فرمایا سی میں جواب کل دیاں گا اسا پر وہی روک لئی با کل دے لو جواب تسا نہیں دیتا نہیں کیوں فرمایا جواب آیا نہیں فرمایا اعلان کرو وہی نہ آئے تو میں محمد نہیں بولتا فرمایا تو اڈے چو ایک بندے موت کہتے آئے گی کچھ ہی بولو فرمایا سب ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث سنا رہے ہیں فرمایا اپنی بیوی نو نبی پاک نے فرمایا سی اسی 7 بندے نبی علیہ السلام کو بیٹھے سا آپ نے فرمایا تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل وچ آئے گی بیوی نے رونا شروع کر دتا فرمایا ہن کیوں رو رہی ہیں فرمایا اگلی گل پوری تے سن لے جی سناؤ
اسی 7 بندے نبی پاک کول بیٹھے ساں، آپ نے فرمایا دی تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل وچ آئے گی، 6 بندے مدینے ہی فوت ہو گئے نے، رہندا بھی میں ایک کہیں۔ بیوی نے ہو رونا شروع کیتا، فرما رو نا، نبی پاک دی حدیث پوری سن لے، فرما سناؤ۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل وچ آئے گی، جو ہی موت آئے گی دی موت تو چند لمحے بعد او تو ایک قافلہ گزرے گا جڑا اس بندے دا جنازہ پڑھائے گا۔ سن لے جے میں موت آئے گی اس جنگل اندر قافلہ بھی ضرور آنا ہے، کیونکہ میرے محمد دی بات معصوم ہے، خطا نہیں ہو سکتی، مصطفیٰ دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابو ذر غفاری حدیث سنا دے فوت ہو گئے۔ بیوی باہر نکلی ہے، اپنے شوہر دا منہ بن باہر نکلی آنے، باہر نکل کے اونچے ٹیلے تے چڑھی آنے، انج کپڑا ہلایا عرب دے رواج دے مطابق۔ عرب دے اندر رواج سی کسے جنگل بندہ پھنس جاندا، پریشانی دکھ چونا، اونچی جگہ تے کھڑا ہو کے کپڑا ہلانا، دوروں بندہ کوئی پہچان جاندا یا سمجھ جاندا یا اشارہ ہوندا او مڑ آندا، دوروں ایک قافلہ جا رہا ہے، انہاں ویکھیا یار کوئی عورت یا بندہ ہے، او جناب دور کھڑوتا ہے تے آوازاں دے رہا ہے تے کپڑا ہلا رہا ہے، او قافلہ ادھر مڑ پیا، قریب ہے تے عورت ہے، آواز دیتی بہن کون ہے؟ فرما میں ابو ذر غفاری مصطفیٰ دے صحابی دی بیوی ہاں۔ فرما ابو ذر کہتے ہیں، فرما ہوتے خیمے اندر میت پئی ہوتے فوت ہو گئے نے، فرما بہن تسی پیچھے ہٹ جاؤ، اسی غسل تے کفن انتظام کریے، میں پیغمبر دا صحابی عبداللہ بن مسعود ہوں۔ حدیث پوری ہو کے رہتی ہے، حدیث ہی دین ہے، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث دین ہے، باقی سب کی باتیں دلیل کی محتاج ہیں۔ یہ پیغام اس بستی میں، اس علاقے میں عام کر دو، جو ہم کہتے ہیں دلیل سے، جو کرتے ہیں دلیل سے، جو زمانہ کرتا ہے بس وہ دلیل پیش کرے، ہم ان کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ دلیل دے یہ دلیل نہیں تو چھوڑ دو، جس بات پر دلیل نہیں ہے وہ چھوڑ دو، جو کام حضور نے نہیں کیا وہ نہ کرو، جو دعا رسول اللہ نے نہیں پڑھی وہ نہ پڑھو، جو عمل آپ نے نہیں کیا وہ نہ کرو، وہی دین کافی ہے جو مصطفیٰ کے سینے اطہر پہ نازل ہوا۔ سمجھنا ہے تو غور نہ سنیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قافلہ لجرات دے اندر جہاد اندر بھیجے ہے، لشکر جہاد کردہ کردہ علاقے دے قلعے فتح کردہ کردہ کے بڑھتا جا رہے ہیں۔ امیر لشکر نے سمجھا امیر المومنین پریشان ہونگے مدینہ پاک اندر، انہوں نے پیغام بھیجنا چاہیے، اطلاع کرنی چاہیے۔ ایک کام میں جناب قاصد بنا کے بھیجیا، جاؤ مدینہ اندر عمر نو جا کے حوصلہ تسلی دیو کہ تمہارا بھیجا ہوا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، لڑتا جا رہا ہے، قلعے کے قلعے، علاقے کے علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں، جاؤ خوشخبری سناؤ۔ قاصد مدینہ پہنچ، امیر عمر رضی اللہ عنہ کہ بڑے مسکرائے ملے، پیار سے محبت سناؤ بھائی تم قافلے سے آئے ہو؟ جی مجاہدین کے قافلے سے آیا ہوں، خبر لے کے آیا ہوں، اللہ نے فلاں علاقہ فلاں علاقہ فلاں علاقہ فلاں قلعہ فتح کروا دی ہے، جھنڈے اسلام کے گاڑے جا رہے ہیں، لشکر آگے بڑھتا جا رہا ہے، امیر لشکر نے بھیجا ہے کہ تمہیں خوشخبری سنا کے آواں۔ چلو جی کھانا کھلاؤ، قاصد آئے، کھانا کھلایا، فرمان لگے آئے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ قاصد نو تو نال لے رہے ہیں لشکر دے؟ جی نال لے رہے ہیں۔ جب تک تو جہاد اچ نار رہے ہیں اتو تک کوئی اہم ترین کوئی واقعہ تیرے علم میں ہوئے، جہادی کوئی واقعہ سنا تاکہ میرا ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمان لگا امیر عمر ایک بڑا جو انوکھا واقعہ پیش ہے، فرماؤ دسو۔ اسی لڑ رہے سا کفار دے خلاف قلعے اندر داخل ہوئے تے قلعے دے کافر جو کوئی دوڑ گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، جو قلعہ فتح ہو گیا، اسی تو مال غنیمت اکٹھے کر رہے سا تے ایک سانا الماری چونا قلعے وچ ایک کتاب لبھی۔ فرما پھر امیر عمر کتاب اسی لے آئے، رات جو جہاد دی مارکا ختم ہویا آقا خیمے اندر آئے، اساں کتاب پڑھی۔ امیر عمر کیے پوچھ دیو، وہ تو کتاب ہی بڑی روحانی سی، بڑے واقعات، بڑے وچ قصے روحانی واقعات سن۔ اسا پھر پتہ کی کر دے سا، وہ کتاب سے رکھ چھوڑی، سویرے جہاد کرنا، رات نو ایک بندے نے کافل بہ کے نہ ہو خیمے کتاب پڑھنی تے باقیاں سننی، تے بڑے واقعات سن پیارے۔ امیر عمر دے چہرے بدلتا گیا،
وہ دسی جائے امیر عمر دا چہرہ بدلتا جائے. جدوں گل کر بیٹھا امیر عمر دا چہرہ ویکھیا نا پریشان ہو گئے. سیدنا عمر فاروق فرماتے جڑی کتاب رات نو پڑھتے رہے ہو اس کتاب کوئی قرآن سنت دی بات بھی ہے سی؟ کہنے نہیں جی وہ واقعات ہی سن بزرگاں دے کسے. حکایت نمبر 1 تے حکایت نمبر 2 انہاں حکایتیں نہیں جان چھڈی ساڈی قوم. ایک بزرگ آئے وہ مدینہ پاک جوں دیوار تو چڑھے دیوار تو دوڑ پڑی. دیوار نسی نسی سمندر پار کر دی پانی آوے تھلے ہو جائے خشکی آوے تو تے ہو جائے. دوڑی دوڑی آن بہاول پر رکی. سبحان اللہ نعرہ تکبیر. جان ہی چھوڑ شمر کیا ساتھیوں نو جاؤ حسین ابن علی نے شہید کرو. وہ دوڑے آئے جو شہید کرنا آئے اگے ویکھیا تے پیچھے ڈر کے دوڑ گئے. کہنے لگے شمر تنخواہ دے یا نہ دے ساڑھے کل حسین ابن علی نہیں شہید ہوندہ. بھائی ہویا کی آندھا جدو اسی شہید کرن جانے اگے حضور آئے کلوت اور تجھے اگلے پاس ہو نہ جاؤ سجے پاس ہو جاؤ. سجے پاس ہو گیا تو مولا علی آئے کھلوت. تجھے کھبے پاس ہو جاؤ یعنی ادھو مولا حسن آئے کھلوت. تجھے جا کے مگروں عملہ کرو ادھو سیدہ فاطمہ تا ذرا آئیاں کھلوتی ہیں. جھوٹ تے پابندی لگی ہوئی. قوم سن رہی ہے سنا رہی ہے سبحان اللہ کہی جا رہی ہے. اے تجھے پورا واقعہ جڑا ہے پانچ تن بعد ذبح کرنا پاؤں ساڑھے کلو نہیں ہو سکتا. یہ پورا واقعہ ادھے گھنٹے دا یہ 50,000 دا. ایک واقعہ کہنا یہ 1.5 گھنٹہ تقریر کہنا دی مفت دی. قوم کا معیار دیکھ. جو دھرنا 21ویں دن پہنچیا تھے حضور اتو پیر عبدالقادر ڈانگ لے کھتے آگے کھلو گا. اسے کہ مولویوں دھرنا نہ چکیا ہے میں ڈانگ لے کے کھلوتا مجال ہے کوئی تو آنوں کو بندہ زخمی کرے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ ہونا چاہیے. قوم سن رہی ہے دیکھ رہی ہے کیا معیار اس قوم کا اللہ کی بنا. کسے کہانی ہے جھوٹے واقعات ہے گھڑے ہوئے گھڑ کے موقع تے گھڑ کے تے موقع تے بیان کر کے تے موقع تے پیسے. کیا بات معیار ہی کونی اس قوم کا. سنیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اس کتاب کو قرآن و سنت دی بات بھی ایسی یا نہیں. کھڑا بھی لوگوں نے کسے ایسن کہانیاں اصل اپنے جلاد نو فرمایا لے آؤ کوڑا انہیں روٹی ذرا کھا لئیے. انہوں نے واپس جانا اتھو دی خبرہ لے آیا ہوں اتھو دی خبرہ جا کہ میں لش کروں اس کو کوڑے مارو. فرمایا امیر عمر میں نے قصور کیا کیا؟ فرمایا سن لو جس قوم میں کتاب اللہ اور سنت رسول موجود ہو وہ قوم قصوں والی کتاب پڑھے اور عمر زندہ ہو. نہیں فرمایا میں وہ کتاب پڑھنے دوں. جاؤ امیر لشکر کو کہہ دو اس کتاب کو جلا دو. رات کو اگر کوئی قصہ ہی پڑھنا ہے تو مجاہدین کو سورہ یوسف سنانا. خبردار ہوئے کتاب پڑھو. جس قوم میں قرآن و سنت محفوظ و موجود ہوں اسے کیا ضرورت ہے قصوں کی کہانیوں. کیا چاہیے تمہیں قرآن و سنت کی موجودگی میں. واقعہ یاد نہیں سیدنا عمر فاروق نے تورات کا ورق پڑھا تھا. پیغمبر کا چہرہ اپنا متغیر ہو گیا تھا. سیدنا صدیق نے فرمایا تھا تو عمر فاروق تمہاری ماں گم پائے کیا پڑھ رہے ہو پیغمبر کا چہرہ دیکھو. سیدنا عمر نے نگاہ اٹھائی فوری فرما رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فرمائے عمر تورات کا ورق پڑھ رہے ہو اگر یہی تورات والا پیغمبر موسیٰ زندہ ہو کے دنیا میں دوبارہ آ جائے پھر سن لیجئے الفاظ میرے تو نہیں ہیں حدیث کا معنی اگر موسیٰ زندہ ہو کے اگر موسیٰ سرائیواری تک کب ہو
اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جاوے، اگر موسیٰ زندہ ہے نہیں زندہ ہو کے آ جاوے، اگر موسیٰ زندہ ہو کے زمین پر آ جائے اور تسی منو چھاڑ کے انہاں پچھے لگ جاؤ، اقرا بات تو یہ روایت اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین تے آ جان تے انہاں واسطے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک محمدی پیروی نہ کر، لیکن سارا زمانہ محتاج ہے انہاں دی ہر بات ادو منی جائے گی جدوں دلیل موجود ہوئے گی۔ میرے محمد مصطفیٰ دی بات امت لی دلیل ہے، کیوں؟ ہر بندہ غیر معصوم ہے، میرا محمد ہر بندہ، ہر امام، ہر بزرگ، ہر مفتی غیر معصوم ہے، محمد مصطفیٰ معصوم نے غیر معصومت احترام ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے بات حرف آخر نہیں۔ امام ابو حنیفہ دا احترام، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، سارے ائمہ کرام، محدثین کرام، اولیاء کرام، پیر فقیر بزرگ سب تا احترام ہے، لیکن احترام اکرام اپنی جگہ تے، لیکن اے بات طے شدہ ہے کہ ہر دی بات دین نہیں، شریعت نہیں، حجت نہیں، دین دے اندر ایک دی بات حجت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام دی بات حرف آخر کیویں حرف آخر ہے جو آپ نے فرمایا آخر طرف بات لے جانا۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے مدینہ پاک والجارن، رات سراقہ بن مالک آپ دے گرفتاری واسطے 100 اونٹ دے نام دا لگے ہوئے ہیں، آپ نے جڑا پکڑ کے لے آوے آپ دی گرفتاری واسطے جناب کوشش کرتا ہے۔ جدو نبی علیہ السلام دے قریب پہنچے ہے گھوڑے تے سوار ہے، آپ نے ویکھیا گھوڑا زمین دھنسن لگ پے، جدو گھوڑا دھنسن لگا ہے زمین دے اندر تے کہنے لگا ہے محمد مصطفیٰ دعا کرو، جس ارادہ نہ لایا سا ارادہ چھوڑ دینا۔ نبی پاک نے دعا کیتی ہے، گھوڑا باہر نکلے، پھر دوجی باری ارادہ کیتا ہے، پھر تیجی باری ارادہ کیتا ہے، آخری بار جدو گھوڑا باہر نکلے واپس پلٹن لگا ہے، کہنے لگا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ہوئے تے میں دسو، فرمایا واپس پلٹ جا، کسے نو ساڑی خطبر نہیں کرنی، اطلاع نہیں کرنی۔ اے سراقہ جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجے سراقہ مسلمان نہیں، آپ نے ماں سراقہ ایک دن او بھی آنا ہے، تیرے ہاتھ اللہ نے کسرا دے کنگن پہنا دے گا، ایک دن آئے گا تیرے ہاتھ کسرا دے کنگن پہنا دیتے جان گے، وہ وقت آگے ہے توجہ کرنا۔ نبی علیہ السلام دا زمانہ پاک گزر گیا، صدیق دا زمانہ گزر گیا، سیدنا عمر فاروق دا زمانہ خلافت آگیا ہے، کسرا مغلوب ہو اجے نہیں ہویا توجہ کر، امیر عمر دا زمانہ ہے، سیدنا سراقہ بیمار ہو گئے، بیمار اتنے کہ لاغر ہو گئے، چرپائی تے لگ گئے، ڈاکٹر حکیم و طبیب بلائے گئے جڑا کہ نبض چیک کردا ہے، سراقہ دے بیٹے نہ دے توڑا ابا جی اج نے یا کل نے بیمار یا ساتھ تک پہنچ چکی ہے، لا علاج ہو چکے ہیں، بیٹیاں نے چہرے اترے ہوئے ویکھے، باپ نے پریشان ہو گئے، فرما سراقہ نے میرے بیٹو میرے پیچھے تقیہ رکھو، تقیہ رکھیا اٹھاؤ، میں نے اٹھایا ٹیک لگائی، فرما بیٹو سچی گل دسو حکیم کی آمدن طبیب کی آمدن، فرما اپا جی تھوڑی مرد لا علاج ہو گئی ہے، فرما بیٹو سن لو اللہ دی قسم پریشان نہ ہو، ہجے من موت نہیں آ سکتی۔ اپا جی ہو کے میں تھوڑی مرض نبض حکیمہ دے ہاتھ اندر ہے، تسی آدھے موت نہیں آ سکتی، فرمان نبی پاک فرمایا سی سراقہ دے ہاتھ دے کسرا دے کنگن آنگے، ہجے کسرا مغلوب ہویا نہیں، کنگن میرے ہاتھ دے آئے نہیں، موت کے میں آوے جی حدیث پوری نہ ہوئے، موت شان مصطفیٰ حدیث کے دو اصول، موت نہیں آ سکتی جب تک حدیث پوری نہیں ہوئے گی۔ اللہ دی رحمت ویکھو، اللہ نے اس بیماری تو اس قریب المرگ بیماری تو اللہ نے شفا بخشی ہے، سیدنا سراقہ صحت مند ہوں گے، کسرا مغلوب ہو گیا، مال غنیمت مدینے چاہیا، کسرا دے کنگن بڑے قیمتی سن، ہیرے لال جوارات جڑے ہوئے، جدوں آیا مدینے اندر کنگن، سیدنا عمر کنگن چکے، صحابہ کہنے لگی جی ہے کنو دیو گے، کنو لبن گے مال غنیمت دے کنگن، فرمایا امیر عمر نے جنوں پورے آگئے، جے دے ہاتھے پورے آگئے او دے کنگن ہو جان گے،
امیر عمر نے آپ کنگن چکے پائے پورے نہ آئے صحابہ آندے گئے مجاہدین آندے گئے ہر دل دی خواہش ہے کنگن میں پورے آ جان جیڑا پاوے انہوں پورے کوئی نہ سراقہ آئے کنگن چکے تے پورے آ گئے لوگ ہنسے تے مسکرائے تے مبارک دیتی ہے سراقہ رو پہ فرمایا روندے کیوں فرمایا کاش اج ہوندے موجود تے ویندے حدیث بیان کرنے والے کہ میرے محبوب دی حدیث پوری ہو گئی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ پیغمبر دی بات حرف آخر ہوندی ہے دین و شریعت ہوندی ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی نماز پڑھان دے اندر آپ رکوع دے اندر گئے جب رکوع تو سر اٹھایا فرما سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر توجہ ہے ماشاء ایک مولوی آج نماز پڑھتا ہے پتہ کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر حجے والحمد ولک الحمد پورا نہیں تو تھلے کیوں جاندا ہے میں نے بندہ پوچھتا انہیں چھیتی تھلے کیوں جاندا ہے میں کہ چور کیوں نہ تھلے جاوے جانے کیوں میں نے پتہ ہے میں تے چوری کی تھی جو رکیا گیا تے پھدی جائے گی رکا کس واسطے وہ آندھا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر چھتی تھلے کیوں لے جاندا ہے انہوں پتہ ہے میں تے چوری کرنے جے میں کھلوتا رہا تے مگروں پوچھے گا کھلوتا کیوں رہا پڑھنا کیے تاں تے چھتی تھلے جاندا ہے اہل جاندا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن ہاں آؤندی حمدن آؤندی ہو ویدہ پڑھو نا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ نبی علیہ السلام نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد دے اندر کو اندر جدوں پڑھے سبحان ربی العظیم ویسا اپنے سر مبارک اٹھایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد میرے صحابی ہے وہ پڑھتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ نبی پاک کان تک آواز پاک پہنچ گئی سلام پھیریا نماز مکمل ہوئی آپ نے فرمایا کون سے میرے پیچھے الفاظ پڑھنے والا صحابی ڈر گیا سہم گئے لگتا غلطی ہو گئی فرمایا ڈرو کوئی نہ اٹھ کے سنو خوشخبری معبودی زبان تو وہ جلدی اٹھیا یا رسول اللہ میں سا فرمایا کی پڑھ رہا سے معبود جی میں پڑھے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ فرمایا میرے پیارے جدو تمہیں الفاظ پڑھ رہا سے 30 تو اوپر 40 تو کم فرشتے میں آسمان تو اپنی اکھا نال اتر دے ویکھے ہر فرشتان دے کلمات اللہ کول میں لے جان لپک رہے دوڑ رہے ہر فرشتان دے کلمات اللہ کول میں لے جانا لکھ کے حمدن نہیں پڑھو گے جان چھٹے گی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ ذرا مل کے پڑھو حمدن پڑھی آؤ شابش پڑھی آؤ میں پڑھو انشاءاللہ میں آ رہے ہیں ٹھہر کے پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ مدنی بھائیو ذرا مل کے پڑھو حمدن میٹھے میٹھے بھائیو ذرا مل کے پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ وابیو سنیو نہ جھج کو نہ ڈرو نہ اونچی آواز سے پڑھو حمدن کثیرن ذرا جوم کے پڑھو حمدن پڑھی آؤ جوم کے پڑھی آؤ حمدن کثیرن اینے الفاظ مٹھے نے 11ویں دی کھیرے نہیں مٹھی نہیں جنہیں مٹنے حمدن موج کھنڈ پہ جائے اچھی پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ پڑھی آؤ میں ریسٹ کر لما پڑھو شابہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ محبوب نے فرمایا 30 تو اوپر 40 تو کم فرشتے میں کے اتر رہنے ہر فرشتہ کہنے الفاظ میں اللہ کو لے جانے نے جدو ایک بندہ پڑھے تھے کہنے فرشتے 30 تو زیادہ 40 تو گھٹ جدو ایک پڑھے حمدن جدو سارے پڑھو گے بندے تھوڑے تھے فرشتے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ ایک بندہ میں نے پوچھ دے جدو یہ ہون الفاظ اہل حدیث ہو تسی پڑھ دے ہو میں جی پڑھنے یعنی ہون بھی فرشتے آندھنے سنو اہل حدیث ہو ساڑی عقیدت محبت پہ آن سنو کہنے لگے ہون بھی فرشتے آندھنے میں جی فرشتے آندھنے یعنی کدے ویکھے نہیں میں کہا ویکھے نہیں یعنی آندھنے میں کہا جی آندھنے
کہنے کہ ویکھے نے میں کہا ویکھے نہیں جڑے آندے نے میں کہا اللہ دی قسم آندے نے جڑے کدے ویکھے نے میں کہا ویکھے نہیں جڑے پھر کیویں کہہ سکدے ہو آندے نے میں کہا سنو آندے نے کیوں اپنی اکھاں نال ویکھ لویے تے پھر بھی انہاں یقین نہیں جتنا محمد دی زبان تے یقین ساڑی اکاں غلط ہو سکتی ہے ما زاغ البصر ساڑی اکاں معصوم نہیں غلط ہو سکتی یعنی محمد دی اکھاں بھی وہ غلط نہیں ہو سکتی ساڑی حیثیت کی اسی موٹر سائیکل دے چڑھ جائیے تے انجن والے نے منہ کر لئیے سانو سائیڈاں لے درخت دوڑتے نظر آندے جبکہ وہ کھلوتے ہوندے ساڑی اکاں نو غلطی لگ جاندی ہے میرے محمد دی زبان غلطی تو پاک ہے آپ دی اکھاں غلطی تو پاک نے آپ دے کان پاک غلطی تو پاک نے زبان غلطی تو پاک ہے ہاتھ غلطی تو پاک نے پیر مبارک غلطی تو پاک نے جیڑا سراپا اسمتوں میں ان قرآن دے والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد اندر حدیث ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آنا میری امت دے کچھ لوگ بدتیں چلے جان گے تے میری سنتا مٹا دیں گے بدتہ عام کر دیں گے سنتا مٹا دیں گے یا رسول اللہ جڑے توڑی امت دے لوگ سنتا مٹان والے تے بدتہ عام کرنے والے ہوں گے ان کو نشانی دس دے ہو تاکہ اسی اپنی اکھا نشانی ویک کہ انہوں تو دور دور رویے پچھا رویے انہوں دے نیڑے نہ جاویے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جڑی میری امت دے لوگ نمازاں لیٹ پڑھ دے ہوں گے سمجھا جے میری امت دے بتی نے توجہ ہے جڑے نمازاں اچھی بولو جڑے نمازاں اچھی بولو جڑے نمازاں مکہ مدینہ تو لے کے اس بستی اس مسجد تک اول وقت نماز کون پڑھ دے آپ نے فرمایا جڑے نمازاں لیٹ پڑھ دے ہونگے یہ حدیث ہے کتاب الجہاد اندر اور جناب ابن سنن ابن ماجہ اندر یہ حدیث ہے تے لپو تلاش کرو کون لپو یہ لب جان توڑے پنڈ چوں تے پھر اندازہ کرو آپ دی ذات بھی معصوم ہے میرے محمد دی بات بھی معصوم ہے غلطی تو پاکے وہ لوگ موجود نے جڑے نمازاں لیٹ اور حکومت دی سازش حکومت چاہ رہی ہے اسلام آباد دے اندر نمازاں دے اوقات ایک کر دیتے جان حکومت کی یہ خواہش ہے چند دنوں میں اسمبلی میں یہ بل آنے والا ہے کہ ہم نے پورے اسلام آباد میں پھر پورے پاکستان میں نمازوں کے اوقات کو ایک کرنا ہے کیسے سورج غروب ہونے کے 5 منٹ بعد مغرب کی اذان ہوگی اور روزہ کھولا جائے گا کیونکہ ایک گروہ 10 منٹ بعد روزہ کھولتا ہے وہ 5 منٹ پیچھے آئے گا اور اہل و سنت 5 منٹ آگے جائیں گے پھر زور کی اذان اہل حدیث 1 بجے پونے 1 بجے دیتا ہے اور باقی 1:30 بجے دیتے ہیں وہ 2 بجے اور یہ 1 بجے ہم نماز 1:30 بجے کریں گے عصر کی نماز اہل حدیث 4:15 پڑھتے ہیں 4:30 4:15 پڑھتا ہے باقی 5:30 کے قریب پڑھتے ہیں تو ہم کیوں نہ 5 کر دیں تاکہ یہ اکٹھے ہو جائیں سن لو اہل حدیث سے ایک ہی بات سن لو تم کہو سورج غروب ہونے کے 1 منٹ بعد 2 منٹ بعد روزہ کھولو جان جا سکتی ہے محمد کی سنت نہیں جا سکتی ہم ایک لمحہ تاخیر نہیں کر سکتے اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو روزہ سورج غروب ہونے سے بعد جلدی کھولے اور سحری کے اندر تاخیر کرے وہ میری امت کا بہترین خیر پر گروہ ہوگا ہم خیر پر ہیں تم ہمیں شر کی طرف لے جانا چاہتے ہو ہم محمد کی حدیث میں اول وقت کی نماز میں 1 منٹ کی تاخیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جان جا سکتی ہے ہمارے دامن سے مصطفیٰ کا وقت پڑا ہوا نہیں جا سکتا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ہم یہ اتحاد نہیں کرتے ہم اتحاد یہ کرتے ہیں کہ جڑا آندہ 2 بجے ظہر ہے جڑا آندہ 5 بجے عصر ہے وہ ہم سے آ کے ٹیبل ٹاک کرے گفتگو کرے
عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ہم حدیث پیش کریں، جب حدیث موجود ہوں تو ہم اسی وقت پڑھیں گے جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ لیٹ نہیں ہو سکتی نماز، اول وقت رہے گی انشاءاللہ نماز۔ یہ ہمارا طرح امتیاز ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے ماشاء، یہ سمجھنا ہے، توجہ ہے، بھوک تو نہیں لگی؟ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ پکی رہو، ہاتھ چکو کا ماشاءاللہ فرجڑ ہے، تانگ آئے ہو۔ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ حدیث سے پاس سن لو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کیتا، انہیں نوال گئے ہنین تو واپس آرم مکہ داخل ہونے لگے، باہر مشرقین دے چھوٹے چھوٹے بچے۔ کدھر جا رہے ہو؟ اور آلگے جانے انشاءاللہ، آجو آجو، باہر نہیں جانا، جڑا جائے گا عمران خان دی پارٹی دے بیٹھے رہو۔ پینے ہون کیڑا کیڑا ہے، توجہ میرا سنیے، غور فرمائی۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نال نے، سینہ بلال دیئے صحابہ اکرام نال نے، مشرقین دے بچے مکہ مکرمہ تو باہر کھیل رہے نے، جو ہی محبوب علیہ السلام صحابہ دے نال گزرے تے اہل شرک دے مشرقین دے بچے کہنے لگے وہ دیکھو محمد مصطفیٰ آگئے، انہاں دلہ انہاں دا بلال بھی آ رہے ہیں، جڑا انہاں دا بلال ہے نا وہ انجن جازان دیں دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا بلال دی اذان دی نقل و تاری مشرقین دے بچے آنے، کدی مشرکان دے بچے بھی مسلمانہ دی اذان دی نقل و تار دے ہے۔ آج مسلمانہ دے بچے بھی گلوکار فنکار اداکار دی نقل انجلاندر ڈیزائن ویغلو والان دے تے معاملات صورت ہر بندہ انجان دے میں گلوکاری ہو جا دیا کاری نہ دا پتا پرانا نا کی ہوندہ ہے گلوکاران دے پڑھے لکھے نا ہے اس دور تو پرانے زمانے کی یاد ہے نا؟ اچھا پرانے زمانے کنجران دے آئے تیزاب گلوکاران کنجری آن دے اور پڑھے لکھے نا آگیا گلوکاران یعنی کنجر، یعنی کنجر یہ نام مانا تھا کنجر۔ یہ پورے اسلام دے بھی دین دے شریعت دے مجرم نے جنہ پوری قوم نو بغیرتی بے حیائی اور بچیاں دے سرد و پٹا لا دیتا ہے۔ کتنے قوم کے یہ مجرم ہیں لوگ، فنکار گلوکار اداکار، اور کتنے ہیں بہترین لوگ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جنہ قرآن پڑھے ہے پڑھایا۔ میں پوچھنا چاہنے جو دارے بیٹھ کے دے باندھے ہو بابیو، اور جو دارے بیٹھ کے دے باندھے ہو گلوکار اداکار فنکاران دی تعریف کر دے ہو اور مولویاں دی غیبت کر دے ہو، مولویاں بران دے ہو، مولویاں دی نا رکھ دے ہو، مولوی ہوندے آئیں جاندے مولوی ہوندے آئیں جاندے یہ مولوی بخشی گئے اس وقت آئیں پھر جنت مور جوڑا ادھر آگے ویخ لیں جنت مور نوئے۔ سنو ایک حدیث سن لو، اپنی زبان علم اپنے دل صاف کیجئے علماء کرام کے بارے میں، اور سن لو نبی علیہ السلام معصوم تھے اس لیے لوگ قریب ہوتے تھے تو اور گرویدہ ہو جاتے تھے۔ علماء کے تم قریب آتے ہو پھر دفرت کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہمیں معصوم سمجھ کے قریب نہ آیا کرو۔ رب کی زمین پر محمد مصطفیٰ ہی معصوم تھے، لیکن یاد رکھیے ایک حیثیت سن لیجئے، ایک حدیث سنیے، جا کے اپنے بچوں کو بیویوں کو بہنوں بیٹیوں کو اس حدیث کو یاد کرائیے، دوستوں کو یاد کرائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیسی مرغن برا نہ کہو، دیسی مرغن برائلر دی کوئی حرمت نہیں، ایک کسی کام دا نہیں ہونا جڑا دیسی مرغا ہے نا جی، کیونکہ میں حدیث اس وقت دیسی مرغا ترجمہ کیتا کہ نبی پاک زمانے برائلر تے کون آئے نا، دیسی ہی آئی نا۔ نبی پاک نے فرمایا دیسی مرغے نو برا نہ دو گالیاں مرغے نو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا نماز لئی جگاندہ ہے،
مرغن برا نہ کہو نماز لئی جیڑا جانور پرندہ نماز واسطے اٹھائے انہوں گالی دینا آرام ہے جیڑا پائن ٹائم نماز پڑھاندہ ہے جیڑا پائن ٹائم حی علی الصلاۃ علی الفلاح الصلاۃ خیرم انہوں تو بہترین بندہ کون ہو سکنا ہے جیڑا گلوکار فنکار گانا گاوے تے فیس 5 لاکھ تے جیڑا پورا مہینہ نماز پڑھاوے 5,000 ہے توڑے پینڈے او دی 10,000 توجہ فرمائیے غور کیجئے پھر گلوکار ہی پیدا ہونگے کون بنے میرے مولوی پھر گلوکار ہی پیدا ہونگے مولوی دے اندر 1000 نقائص ہونگے یہ سب تو بڑا تیرا محسن کی ہے جب دنیا چاہیا سے کون سی تیرے کانت کہنے والا اللہ اکبر سب تو پہلے تیرے کانت خیر دی آواز پہنچائی ہے تیسی مولوی نے پہنچائی توجہ کرنا غور کرنا نبی علیہ السلام گزر رہے نے صحابہ گزر رہے نے سب بچے کھیر رہے نے مشرقین دے قریش دے کہنے لگے ہے جا رہے مصطفیٰ دے صحابہ تے بلال جڑے ہیں جزان اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے سنے آتے فرمایا اے بلال تے میرے ساتھیو جی یا رسول اللہ اینا بچیاں نو پکڑو دوڑو تے پکڑو صحابہ دوڑیا بچیاں نو پھڑ لیا نبی پاک دے قریب لے آئے آپ نے فرمایا تسی کہہ رہے سو اذان دی نقل تسی اتار رہے سو جی ہاں یا رسول اللہ فرما درہ سناؤ میرا بلال اذان کیویں دین دے ایک بچے نے اذان سنائی ہے دو جن سنائی تیسرا بچہ ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو معذورہ تیرا نام کی ہے جی ابو معذورہ فرما تو ذرا سنا جب انہیں سنائی ہے تے آواز بڑی مٹھی آواز بڑی پیاری ہے جب نبی علیہ السلام نے اس مشرکان دے بچے کو اذان دی آواز سنی ہے آپ دے دل پیار پیدا ہویا فرمایا میرے اللہ اس بچے دے دل اسلام دی محبت اتار دے بس اذان مکن دی دیر ہے ابو معذورہ فرماندے نے میرے دل ٹھنڈ پہنچی آپ نے تھیلی کڑی ایک تھیلی دے وچوں کوئی درمو دینار کڑے فرمایا تیرا انعام ہے ابو معذورہ اذان دیتی ہے بچے نے تے کی ملے ہے تے میں نے 1.5 گھنٹہ تو ہو گیا ہونا چلو 1.5 گھنٹہ نہیں آج ہویا اچھا شروع ہویا اس مطلب تھوڑا ذہن میں بجلی دے چلنا چلنا انعام ملے ہے ابو معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو معذورہ یا اللہ ابو معذور نے ایمان دی اسلام دی ہدایت دے دے ابو معذورہ کہنے یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھایا ہے تے مسلمان ہو گئے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ داخل ابو معذورہ انہوں نال نالے آپ چند دن بعد مدینہ جان دا اعلان کیتا ہے ابو معذورہ قریب ہو یا رسول اللہ تسی جا رہے ہو مدینہ پاک جی میں مدینہ فرمایا بلال بھی مدینہ جا رہے ہیں فرمایا مگروں پھر بیت اللہ اذان کون دیتا کرے گا فرمایا کی چاہنا ہے سمجھ گیا محبوب فرما ابو معذورہ میرے صحابہ سن لو اے جڑا ابو معذور ہے یہ بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا میرے جان تو بعد میرے بلال دی جان تو بعد یہ بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا تے سن لو ابو معذور اذان تو کوئی نہ ہٹائے یہ بھی مؤذن ہوئے گا قیامت تک یہ دی اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن رہے گی پھر لڑائی کس بات دی ہے جھگڑا کس بات ہے آؤ مکہ چلیں پھر لڑائی کس بات دی ہے جھگڑا کس بات ہے ابو معذورہ بھی بیت اللہ دا مؤذن رہے گا ابو معذورہ دی اولاد بھی بیت اللہ دی ابو معذورہ دی اولاد بھی بیت اللہ دی قیامت تک توجہ ہے میرے ابو معذورہ بیت اللہ دا مؤذن رہے گا ابو معذورہ دی اولاد بھی قیامت تک بیت اللہ دی مؤذن رہے گی جے حدیث ہے لڑائی کس بات دی ہے پھر آؤ مکہ چلیں یہ چاول لین چلیں توجہ ہے اینا سید تے جاندہ ہی ہوندہ ہے غیب نہیں جاندہ آؤ مکہ اچھی بولو آؤ مکہ چلیں آؤ مکہ خیال چو کڈو چاول آؤ مکہ 5 منٹ لئی خیال کڈو چاول آندہ انشاءاللہ کو نہیں کھاونے 5 منٹ اچھی کہو آؤ مکہ مدینہ آؤ بھائیو مدینہ آؤ مکہ چلیں مدینہ چلیں آؤ مکہ چلیں دیکھے پوچھے
بیت اللہ دا مؤذن کون ہے؟ ابو معذورہ دی اولاد اج بھی بیت اللہ دی مؤذن موجود ہے. انہاں دا وہ عقیدہ ہے جو پاکستان اہل حدیث دا عقیدہ ہے. مصطفیٰ نے فرمایا قیامت تک ابو معذورہ دی اولاد مؤذن رہے گی. انہاں دا اہل حدیث ہونا اس بات دی دلیل ہے. ایو گروہ ہے جنہاں دا عقیدہ مصطفیٰ نو پسند ہے. جے عام معصوم نے ذات معصوم ہے کیوں نہ کہاں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اہل حدیث ابو معذورہ کی اولاد کا مؤذن بیت اللہ ہونا یہ پیغمبر کی پشین گوئی ہے، اور ان کا اہل حدیث ہونا میرے مسلک کی حقانیت کی دلیل ہے، جو آج بھی زمانے میں دلیل بن کے گونج رہی ہے کہ یہی وہ گروہ ہے جو حق پر ہے. ہم حق پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت پر قائم ہیں. ہم حق پر کیوں ہیں؟ ہمارا ایک ایک عمل دلیل پر ہے. لوگوں تمہیں دعوت دیتے ہیں فرقہ وریت سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، بدعات سے، قصوں سے، کہانیوں سے، خرافات سے، جھوٹی روایات سے، جھوٹی روایتوں سے جان چھڑا کے صحیح احادیث کا دامن پکڑی اور اہل حدیث ہو جائیے. یہی وہ بشارتیں ہیں، یہی وہ پشین گوئیاں ہیں، یہی وہ خبریں ہیں جو مصطفیٰ دیں گے، جو آج اہل حدیث پر جناب فٹ آ رہی ہے اور مصداق ہے اہل حدیث ان کا. اس گئے گزرے دور میں بھلا کون ہے جو کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتا، جو کسی ہستی اور بستی کی دعوت نہیں دیتا، جو رب کی زمین پر محمد مصطفیٰ کی دعوت دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو کسی امام، کسی شخصیت کی دعوت نہیں دیتا، کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے؟ وہ یہی گروہ ہے. اسی گروہ کے ساتھ چمٹ چاہیے، منسلک ہو جائیے، اس دعوت کو، منہج کو اپنائیے، اس دعوت منہج کے امین بن کے اس علاقے میں پھیل چاہیے. ایک ایک بندے کے ہاتھ جوڑ کے اسے سامنے مسلک کو، منہج کو دلائل سے، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے پیش کیجئے. الجھیے نہ، لڑیے نہ، دلائل کی روشنی میں محبت عقیدت سے پیش کیجئے، اور اس نیت اور ارادے اور اس تڑپ سے پیدا کیجئے کہ وہ پکار اٹھے کہ اس سے بڑا خیرخواہ کو نہیں ہو سکتا. اللہ کی زمین پر اہل حدیث ہی ہے جو اس امت کا خیرخواہ ہے. جب ہم جناب تقریر کرتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، بر-علمی مسلک کے امام کے پیچھے اس مسلک کے لوگ جاتے ہیں. دیگر فرقے جو دیوبند اہل حدیث جتنے جناب دیوبند بریلی جتنے فرقے ہیں، سارے فرقوں کے پیچھے اس کے فرقے کے لوگ جاتے ہیں. اہل حدیث وہ ہوتا ہے بیت اللہ سے لے کر یہاں تک ہمارے پیچھے فرقے کے لوگ نہیں آتے، محمد کی ساری امت آتی ہے. ہم ایک فرقے کے امام نہیں ہیں، محمد کی امت کے امام ہیں. ہم ایک فرقے کے دائی نہیں ہیں، کتاب و سنت کے دائی ہیں. ہم اللہ کی وحی کا پیغام لینے والے ہیں. اگر سن لیجئے، ہم نے یہ جتنی گزارشات آپ کے سامنے کی ہے، قیامت کو، آخرت کو رکھ کے سامنے، اپنے حساب و کتاب کو سامنے رکھ کے کی ہے. اور اگلی بات سن لو، جب گاڑی پہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو تو اس کے گاڑی کے نیچے کتا آنے لگے، بعد دفعہ گاڑی الٹا دیتا ہے، بندوں کو نقصان کر لیتا ہے، لیکن ایک جان کو نقصان نہیں کرتا، کتے کو بچانے کی پوری فکر کرتا ہے. جب ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ کر ایک کتے پر ترس کھاتا ہے، میں مصطفیٰ کے ممبر پر نبی کی امت پہ ترس کیوں نہ کھاؤں؟ میں تمہیں کیسے برداشت کرتا ہوں تم جہنم میں جاؤ؟ ہم تو چاہتے ہیں ہماری دعوت، ہمارے جلسے، ہمارے پروگرام فرقہ وریت کے لیے نہیں ہوتے، لوگوں کے کٹ کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس تڑپ پہ ہوتے ہیں پیغمبر کی امت جہنم سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے. اس فکر پہ یہ درس ہے، یہ جلسے ہیں، یہ پروگرامز ہیں. اللہ اس پروگرام کو اسی معنی میں قبول فرما لے، ہماری نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، جو قرآن سنت کا پیغام تھا وہ ہم نے دے دیا. اب لوگوں کے دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو ادھر پھیر دے، تو ادھر پھیر دے، جس طرح چاہے. اے اللہ، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے. اے اللہ، ہمارے دلوں کو کتاب و سنت کی طرف پھیر دے، حق کی طرف، توحید و سنت کی طرف پھیر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا؟ بھئی یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو یا قابل شک ہو. جب رسول اللہ علیہ وسلم کی بشریت حق ہے تو سایہ بھی ہونا حق ہے. لیکن اگر اس کے باوجود
کچھ دلیل مانگے تو صحیح ابن خزیمہ ہے، دوسری جلد ہے اور صفحہ 52 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ تھوڑا سا نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے۔ بعد السلام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف معمول نماز میں قدم مبارک آگے کو اٹھائے پھر پیچھے کر لیے۔ فرمایا میرے سامنے جنت آ گئی تھی، نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے سامنے جنت آ گئی تھی اور میرے سامنے والی جگہ روشن ہو گئی، اتنی میں نے اپنے سائے کو بھی دیکھا اور تمہارے سائے کو بھی دیکھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ام المومنین سیدہ زینب فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر کے سین میں موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میرے گھر میں نہیں آ رہے تھے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہوا تھا، علیحدگی فرمائی ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کسی بندے کا سایہ مجھے نظر آیا کہ گھر کی طرف سایہ بڑھ رہا ہے، تو میں نے خیال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہیں، غصے میں ہیں، آج کل ہمارے گھر میں تشریف نہیں لا رہے، تو یہ کون ہے جن کا سایہ نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے جھانک کے دیکھا رسول اللہ آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو پہلے میں نے آپ کے سایہ مبارک دیکھا۔ یہ حدیث ایسی ہیں جو اس معاملے میں نص صریح ہے، اور جو لوگ سائے کا انکار کرتے ہیں ان کے سرگودہ ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے جامع مسجد ظل نبی، جس کا معنی ہے سایہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عام طور پر ایک نام بھی چلتا ہے ظل محمد، ظل محمد نام بھی چلتا ہے معاشرے میں، اس کا معنی بھی یہی ہے محمد مصطفیٰ کا سایہ۔ تو لہذا سایہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بام نہیں ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے حق سمجھنے۔ اسماعیل دی والدہ واسطے بیمار باقی جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آگے جامع ترمذی میں ایک قول ہے وَأَمَّا احمد بن حنبل، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس بارے میں کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے ہے اذا قام وحدہ، جب بندہ اکیلا نماز پڑھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں ان کا یہ قول ہے کہ میرے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب اکیلا بندہ نماز پڑھے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے آ رہے ہیں، اس حدیث کا امام صاحب کے نزدیک یہ معنی ہے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، یہ احمد بن حنبل کا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے درمیان کئی 100 سال کا فرق ہے، توجہ فرمائیں، کافی فرق ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو پھر امام احمد بن حنبل تک سند کا صحیح ہونا ضروری ہے، یہ بغیر سند کے قول ہے، لہذا کہاں ہے جابر بن عبداللہ؟ نکالیں، یہ بھی احمد بن حنبل کا قول ہی ہے جو ہائیڈ لائن کیا ہوا۔ ٹھیک سنیں، غور فرمائیں۔ تو یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے جامع ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کے علاوہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یاد رکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حسن کہنا
یہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک دیگر محدثین اس کو صحیح نہ کہیں، حسن نہ کہیں۔ اکیلے ان کی تحسین قابل حجت نہیں ہے، یہ محدثین کا اصول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف روایات کو بعض دفعہ حسن کہہ جاتے ہیں تو ان کی تحسین قابل قبول نہیں ہے جب تک محدثین کرام اس کو صحیح نہ کہیں۔ تو یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ حدیث سب سے پہلے اصل یہ حدیث کا صحیح البخاری میں ہے، اور صحیح البخاری کے اندر نہ یہ الفاظ موجود ہیں نہ وہ الفاظ موجود ہیں، نہ یہ قول موجود ہے نہ یہ دوسرا قول موجود ہے۔ واضح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ کتاب القراءت ہے، آپ فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ صحابی رسول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جب امام انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ اقرأ بہا فی نفسک، پھر آہستہ دل میں پڑھا کرو، کیونکہ سورۃ فاتحہ کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اونچی قرات کرتا ہوں میرے پیچھے کوئی شے پڑھتے ہو تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فاتحہ پڑھا کرو، جب میں اونچی قرات کرتا ہوں میرے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس پر امام بیہقی رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے کتاب القراءت، امام بخاری رحمۃ اللہ الگ کے کتاب لکھی ہے جز القراءت۔ تو یہ کتاب پڑھیں۔ یہ روایات جو فاتحہ کے نہ پڑھنے پر پیش کی جاتی ہے یہ سندن صحیح ثابت نہیں ہے، اور اسی لیے تو یہ جامع ترمذی سے دکھائی جاتی ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں یہ سندن ضعیف موجود ہے، اس لیے عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ شاید اس طرح پڑھنے سے کوئی بندہ مطمئن ہو جائے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس میں جتنے الفاظ ہیں یہ اقوال ہیں کہ اکیلے کے لیے ہے اور امام کے علاوہ پڑھنے کے ساتھ ہے، یہ سارے اقوال ہیں، حدیث نہیں ہے۔ حدیث صحیح صرف یہ ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور امام بخاری اس کے اوپر باب باندھتے ہیں امام ہو مقتدی ہو کوئی ہو فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ واضح ایک حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، یہ کتاب القراءت للبیہقی کی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جب حدیث کے الفاظ آ گئے پھر نہ کسی کے قول کی کوئی حیثیت رہی، اور نہ یہی تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ہر بندے سے دلیل مانگی جائے گی۔ جب دلیل مانگی جائے گی، دلیل کے بغیر تو کسی کی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ جب حدیث آ گئی کہ امام کے پیچھے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی تو پھر کسی قول کی حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رہی۔ اللہ عمل کی توفیق بخش۔ معاف کر دے، ایک بات ہو گئی، میرا جھگڑا ایک میرا میرا چھوٹا ہمارے بڑا معاف کر دے۔ معاف تو کرنا چاہیے تھا یار، میرا بڑا میرا مارا کوئی میرا نہیں ہے، معاف کر دے اللہ واسطہ۔ انہوں کہہ دو معاف کی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو آنو کہاں ہی تو معافی مانگنا پیا۔ وہ تو میں رال کے معافی مانگ رہا ہے نا، معاف کر دو، معاف ہو گئے۔ وفات پا گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما،
یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سننا قبول فرما اللہ ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب ذریعہ بنا دے جو سنا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما اللہ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ جن ساتھوں نے خرچ کیا کھانے وانے کا انتظام کیا اللہ وقت دیا سب کا آنا بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے اللہ سب کی منتیں اپنی برگاہ میں قبول فرما لے جن ساتھوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما ساتھی نے اپنی والدہ محترمہ کی دعا کے لیے کہا اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل نصیب فرما یا اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما جو تیرے بندے مقروض ان کے غضے دور فرما جو تیرے بندے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ ہدایت تیرے اختیار میں اللہ اس پورے علاقے میں اس مسجد کے فیض کو عام فرما دے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس مسجد کی محبت پیدا فرما دے اللہ توحید و سنت کا پیغام ہماری ذمہ داری تھی اللہ لوگوں کے دل پھیر دے اللہ لوگوں کے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت داخل فرما دے توحید و سنت کا فہم عطا فرما دے اللہ جو تیرے بندے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو تیرے بندے قرضوں میں جکڑے ہوئے اللہ ان کے قرضے دور فرما اللہ جو تیرے بندے قرضوں میں جکڑے ہوئے ان کے قرضے دور فرما اللہ جن کو اولاد نہیں دی انہیں اللہ ان کی دلوں کو آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے اولاد عطا فرما دے اللہ جن کو اولاد دی ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا اللہ ہماری بیویوں کو بیٹیوں کو اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جو بہنوں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما رحمین شریفین کی حفاظت فرما شام و برما افغانستان عراق کشمیر جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ ان ہاتھ کو اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جو بھی دل میں نیکا سے مرادیں لے کے آئے تو جاننے والا ہے میں نہیں جانتا اللہ جو بھی دل میں نیکا سے ہیں ان کو پورا فرما دے جو نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرما دے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے محبت پیدا فرما دے اللہ نفرت کو قدورت کو محبت میں تبدیل فرما دے جو آپس میں لڑائی جھگڑے دراڑے آئے ہوئے اللہ ان ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين